ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੋਈ ਪਰਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਘੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਬਾਹਰ। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਵੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਆਹਲੇ ਸੁन्नत ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕੀ। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁन्नी ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁन्नियां ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਔਰ ਇਖਤਲਾਫ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁन्नियां ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਇਮਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ کہ امام حسین پاک جدوں کربلا دے اندر گئے نے آپ کو غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، نظریہ پیش کیتا جاندہ ہے۔ میرا اشارہ سمجھا جائے، ایک نواں ٹولہ نکلے ہیں انہاں نظریہ پیش کیتا ہے کہ امام عالی مقام کربلا شریف دے اندر جڑا آپ نے خروج فرمایا، کربلا شریف ول تشریف لے کے گئے نے، اے آپ دا خروج خطا سی اور یزید دے اندر اس وقت کسے طرح دا کوئی عیب نہیں سی، یزید بالکل پاک سی، صاف سی، امام نو نہیں جانا چاہیے۔ توجہ ہے جے میں انی گل کر دیا اے جڑا موضوع میں لا رہے ہیں اکھا دلی لا رہے ہیں یزید دے متعلق اے عوام اہل سنت واسطے تواڈے واسطے سامنے پیش کیتا ہے، ورنہ رہا مسئلہ ساڈا اسی اللہ دے فضل نال اس مرد کلندر دے قدماں چ بیٹھ کے سارا کچھ لیا ہے۔ میں قسم اس ذات دی کر کے آنا جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، سانو کسے کتاب دی لوڑ ہی نہیں۔ امام نو حق تے کہن واسطے اور یزید نو باطل تے کہن واسطے سانو کسے حوالے دی لوڑ ہی نہیں۔ اسی جاندے ہاں دنیا دے اندر وہ دن چڑھ کیویں سکدا ہے جس دن یزید حق تے ہو جاوے تے امام خطا تے ہو جائے، پاویں کسے دی کتاب بولے تے پاویں نہ بولے، لیکن نواسہ رسول امام عالی مقام مقابلہ یزید نال ہوئے تے خطا ادھر ہوئے تے او پاک صاف ہوئے، دنیا تے انج دا سورج چڑھ سکدا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، ذرا توجہ نال بولو۔ صرف اور صرف اس واسطے بیان کرن لگیا کہ مت یہ سمجھا جاوے بے حوالے ہے کوئی، مت یہ سمجھا جائے سانو والے دی لوڑ کوئی نہیں۔ اور ایمان نال دسو ایک پاسے موسیٰ کلیم ہوئے، ایک پاسے فرعون ہوئے تے فرعون سراپا کفر اور ظلم ہے، موسیٰ کلیم سراپا ایمان اور نور نے۔ اسی طرح ایک پاسے نمرود ہوئے، ایک پاسے ابراہیم علیہ السلام ہوئے، جس طرح لوگاں دے سامنے انہاں دی گل وادیا کون کفر دیا، کون خطا تے، کون غلطی تے، کون صحیح ہے۔ ایک پاسے میرے مدنی تاجدار، ایک پاسے ابو جہل، جس طرح انہاں دے بارے سمجھان دی لوڑ نہیں کہ کیڑا صحیح ہے کیڑا غلط ہے، اسی طریقے ایک پاسے امام حسین ہوئے، ایک پاسے یزید ہوئے، جس طرح انہاں دا مسئلہ موسیٰ کلیم تے فرعون دا، نمرود تے ابراہیم علیہ السلام دا، اور ابو جہل اور میرے آقا نامدار دا مسئلہ ہر ایک دے سامنے واضح، اسی طرح امام عالی مقام اور یزید دا مسئلہ بھی ہر ایک دے سامنے واضح ہے جے۔ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ صرف بیان اس واسطے کرن لگے ہیں کہ ماتے سمجھا جائے حوالے ہے کوئی نہیں، حوالے بڑے نہیں کیوں، بلکہ میں نے کہن دے حوالے سارے ہے ہی ساڑے کو۔ دوجے پاسے ایک حوالہ 6 مہینے کے سال ہونا لائے بے یار ایک کسے امام دا حوالہ اے تے کڑ کے دیو کہ جس امام نے لکھیا ہوئے
کہ یزید اس ویلے بے عیب سی اور امام خطا تے سی. کسے سنی معتبر امام دا حوالہ تے کڈ کے دیو، لیکن انہاں ایک کڈیا. توجہ ہے جی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑا کرو، نعرہ تکبیر. ہن تے لنگر گھروں کھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب علی حسینیت، حسینیت، یزیدیت. کسے سنی معتبر امام دی کتاب جو والا کڈ سکدے؟ ایک کڈ سکدے، ایک کڈ سکدے. وہ کتاب میرے ہاتھ دے اندر ہے، خلافت امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دیوبندیاں دی کتاب ہے، رشید ابن رشید وہابی دیوبندی سارا رلیا ملیا. یہ لکھیا ہے، یہ سارے جڑا انہاں نظریہ پیش کیتا ہے، یہ بھی لکھیا امام عالی مقام نے جڑا خروج کیتا ہے آپ کو غلطی ہوئی. یہ دیوبندیاں دا نظریہ. امام زین العابدین نے یزید دی کربلا تو بعد بیعت کر لی. امام غزالی دا فتویٰ بھی یزید نو لعنت نہیں کرنی چاہیے، یہ لکھیا ہے. اور یزید اس وقت پاک صاحب سے یزید والے جڑا خروج ہویا ہونا ہی نہیں چاہیے سی. حضرت ابو ایوب انصاری دا جنازہ یزید نے پڑھایا، فلاں فلاں، سارا کچھ کنہاں دی کتاب ہے؟ یہ دیوبندیاں وہابیاں دی کتاب. یا ادھ چ لکھیا ہے یا زندگی چ ایک ہور لکھی گئی کتاب. او دا نام میں دس دینا، بیعت یزید سے انکار کا سبب. توجہ ہے جی؟ انہاں بھی لکھ دیتا ہے. وہ جدی بھی ہے، سمجھ لیا جی. اس تو علاوہ کسے سنی امام دا ایک حوالہ نہیں. توجہ ہے؟ میں اتھوں گل شروع کرنا کہ یزید دے متعلق 3 سال تقریباً ہونے لگے. اس تو پہلا جڑا انہاں دا ذاتی نظریہ سی وہ کی سی کہ یزید حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک دے دور وچ فاسق سی، ظالم سی، شرابی سی، کمینہ سی، لعنتی. یہ سارا انہاں دا ذاتی نظریہ 3 سال پہلے. توجہ میری گل سمجھا جی. تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. توجہ نہیں فرمائی؟ ذرا غور کر، میں دساں گا کہ ساڈے امام اہل سنت دے جڑے ہیں انہاں سانو کی دتا ہے. 3 سال پہلے انہاں دا نظریہ، تقریباً 3 سال پہلے یہ نظریہ سی. ہن کہندے نے یہ نظریہ گستاخی ہے صحابہ کرام دی، بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی. ہن او اے کہندے. میرا ایک سوال ہے، توجہ توجہ، اگر بالفرض اے نظریہ گستاخی ہے تے 3 سال تو پہلا 30-32 سال تسی جو آندے جے 35 سال دی ساری تحقیق تے 35 سال ہو گئے نا تانوں. اے جڑا تسی تبلیغاں کردے رہے جے، لوکاں دے سامنے تقریراں کردے رہے جے، لوگ تہاڈیاں تقریراں سن کے تہاڈے پیچھے لگے رہن اور انہیں نظریے بنائی رکھے نے. انہاں چوں جڑے دنیا تو گئے اے نظریہ لے کے مینوں فتویٰ تے لکھ کے دیو، ایمان دی حالت وچ گئے نے یا کفر دی حالت وچ گئے. تسی جو کہندے ہو اے نظریہ جڑا پہلا سی ساڈا وہ گستاخی ہے صحابہ کرام دی، تے جڑے تواڈے والا وہ نظریہ لے کے اس دنیا تو گئے نے وہ ایمان نال گئے نے یا بے ایمان ہو؟ جے بے ایمان ہو کے گئے نے تے تانوں شرم نہیں آئی؟ مجدد ہونے دا دعویٰ تسی کیتا ہوا ہے کہ اسی مجدد ہاں، تے مجدد وہی ہوندا ہے جڑا 32 سال یا 35 سال لوگوں نوں بے ایمان ہی کردا. توجہ نہیں فرمائی؟ 32 35 40 سال تک لوگوں وہ تقریراں سناوے جندے وچ بے ایمانی ہوئے، کفر ہی کفر ہوئے، صحابہ پاک دی گستاخی ہوئے، کیوں ہوئے مجدد.
اور اگر وہ ایمان دی حالت دے نال دنیا تو گئے نے تے پھر ہون یہ نظریہ کیویں کفر بن گیا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی اگر وہ ایمان دی حالت نال اس نظریے نال دنیا تو چلے گئے تے 3 سال بعد یہ نظریہ کفر کیوں بنے؟ توجہ ہے جے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. جے تسی پیش کر دے رہے توجہ جے تسی 3 سال پہلے نظریہ پیش کیتا اس لئے تے اینے ایمان سے تاں تے تسی آندے ہو ایمان نہ چلے گئے نے. جے 3 سال ہو گئے نے تسی نظریہ بدلیا تے کفر بن گیا. 3 سال پہلے ایمان سی تے 3 سال تو بعد ہو گیا کفر. کیوں؟ تواڈے باپ دی شریعت میرے رسول اللہ دی کوئی میرے نبی دی شریعت بدل نہیں سکتا. جڑا کفر سی وہ پہلے بھی کفر سی ہون بھی کفر ہے. جڑا پہلے بھی اسلام سی وہ ہون بھی اسلام. توجہ نہیں فرمائی. یہ عجیب گل ہے. تسی بیان کر دیو تے اسلام ہوئے جے تسی آکھو غلط ہے تو کفر بن جائے پھر تسی صحیح کر دیو صحیح ہو جائے. یہ تانوں کنے اختیار دیتے ہیں؟ توجہ ہے جی توجہ نہیں فرمائی. ذرا توجہ نال بولو سبحان. توجہ ہے. لیکن سنو انہاں دا نظریہ امام پاک نے جدوں خروج فرمایا ہے امام پاک نے جدوں خروج فرمایا ہے یزید وچ کوئی عیب نہیں سی. جدوں امام پاک کربلا وال گئے نے تشریف لے کے آپ کربلا شریف وال گئے نے یزید وچ کوئی عیب نہیں سی. انہاں دا نظریہ امام پاک کولوں غلطی ہو موٹے دے لفظاں وچ تانوں دس یزید اس ویلے بے عیب سی پاک سی کوئی مسئلہ ہی نہیں. اساں انہاں کولوں بڑے مطالبے کیتے نے بھی ایک سنی امام دا حوالہ دے دیو جنہیں لکھیا ہوئے بھی یزید وچ مسئلہ ہی اور امام نو نہیں جانا چاہیے. لیکن کوئی حوالہ نہیں لبیا. میں دیاں والے وجہ نال بولو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. حوالے سنن لگے ذرا جاگ کے. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری اللہ محمد شہریار حاجی خواجہ قطب فرید سخیدہ میرا لال پاک بہاول شیر کلندر. فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد صاحب قبلہ امجدی رحمہ اللہ آپ فرماندے نے واضح رہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہیں جنہوں نے راہ حق میں شہید ہونا تو منظور فرمایا مگر یزید پلید فاسق فاجر کی باطل خلافت تسلیم نہ فرمائی. کی فرما رہے ہیں؟ راہ حق میں شہید ہونا تو منظور فرمایا لیکن یزید پلید فاسق فاجر کی باطل خلافت منظور نہ فرمائی. اے امام نے جلد نمبر پہلا حصہ صفحہ نمبر 79 اینا لکھیا ہے کہ یزید فاسق سی فراجر سی ظالم سی او دی خلافت باطل سی. امام پاک شہید تے ہوئے نے لیکن امام نے او دی بیعت قبول نہیں کی تھی. ایک حوالہ توجہ ایک حوالہ ایتھوں کی پتہ لگ جائے. میں حوالے کی انہیں دیاں گا تسی یاد کرو. میں پہلے آکے حوالے صرف تواڈے واسطے دے رہے ہیں اور انہوں لوگوں یہ دس دینا چاہنے ہیں نہ چھیڑیں فرقہ پوشوں کو نہ چھیڑیں فرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو پوچھ ان کو یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں. تو آڈا اپنا راہ ہے ساڈا اپنا راہ. ہم ایک لمحے کے لیے بھی
سیدنا امام علی مقام کے گستاخ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنا راہ تے ساڈا اپنا راہ تسی امام نو غلط کہندے جے اسی امام نو حق تے کہنے ہیں حق تے لیکن گل یہ بھی سانو چھیڑو نہ تسی اپنا کام کرو تے سانو اپنا کرو دیو ایک گل مت سمجھنا کہ ساڈے کول کوئی گل کوئی نہیں کوئی دلیل کوئی نہیں میں پہلے آ گیا جے قرآن کھولے گا تے اہل بیت دی شان جے حدیثاں کھولے گا تے اہل بیت دی شان وچ ملن گیا جے تاریخ ویکھے گا تے اہل بیت دی شان وچ ملے گی جے اہل سنت دے کسی امام دی کتاب کھولے گا تے اہل بیت دی شان ملے گی اوے کوئی کتاب ایسی دنیا وچ ہے جیڑی کسی معتبر بندے دی ہوے معتبر امام دی ہوے تے شان دے اندر تعریف دے اندر یزید دی ہوئی کھلی ہوے دنیا وچ ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دو میں ہاتھ بلند کر کے حسینی بولیں گے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت حسینیت یزیدیت بولو سبحان اللہ میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار دے نواسا شریف نواسا پاک جدوں پیدا ہوئے نے ادھروں امام حسین دی پیدائش دی خبر مشہور ہوئی ہے نال نال شہادت دی خبر بھی مشہور ہوئی ہے آقا انعامدار نو آسمان دے فرشتے آ کے خبراں دیندے رہنے سونیا تسی اپنے اس نواسے دے نال بڑا پیار کر دے جے بڑا پیار کر دے جے بڑا پیار کر دے جے میرے آقا انعامدار سرکار نے فرمایا ہاں میں اپنے اس نواسے نال بڑا پیار کرنا وا جدو انی گل ہوئی ہے تے میرے پاک نبی نو فرشتہ عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اس نواسے نو کربلا دے میدان دے اندر شہید کیتا جانا ہے میرے آقا انعامدار نے فرمایا پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا نے مکتوبات شریف دے اندر حدیث نقل فرمائی آپ نے فرمایا میرے یارو میرے اس نواسے نے کربلا دے میدان شہید ہونا ہے تو آڈے چوں جیڑا اوتھے موجود ہوئے دی مدد کرے آجے مدد کرے آجے مدد کرے اور ایمان سے بتاؤ رسول اللہ حکم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ غلطی پر ہوں گے ان کی مدد کرنا توجہ نہیں فرمائی ایک صحابی پاک جنہ دا نام انس بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول اللہ دا فرمان سنے اسے دن تو کربلا دے اندر ڈیرا لا لے نبی پاک فرمایا میرے نواسے نے اتھے شہید ہونے ہیں جیڑا تو آڑے جو اتھے موجود ہوئے مدد کرے آجے صحابی پاک نے اسے دن کربلا شریف ڈیرا لائے کہ ہو سکتا ہے وقت آ جاوے مینوں نصیب ہو جائے تو میں نبی دے نواسے دے مدد کرانگا میں نہ دے نار رل کے شہید ہوانگا پھر وقت آیا انس بن حارث سرکار تے وقت آیا نبی پاک دے نواسے پاک تشریف لے کے گئے آپ کربلا شریف دے اندر حضرت انس بن حارث امام علی مقام دے نار رل کے یزیدیاں نال جنگ کردیاں شہید ہوئے جو ہے جے ہن ایمان نال دسو نبی فرما رہے نے مدد کرے آجے کیا یہ فرما رہے تھی بنا غلطی تے ہونے دی مدد کرے آجے ایک روایت سناواں بولو سبحان اللہ حاکم اور بہقی انہوں نے حضرت ام سلمہ تو روایت کیتا ہے آپ فرماندیاں نے میں آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو خواب دے اندر ویکھے آئی آپ دے سر مبارک دے ہوتے اور داڑھی شریف دے ہوتے توڑ لگی ہوئی ہے کٹا لگیا ہویا ہے توڑ لگی ہوئی حضرت ام سلمہ فرما رہی نے میری گل تے غور کرے آج آپ فرماندیاں نے میں آقا انعامدار نو خواب دے اندر ویکھے آئی میرے پاک نبی دے سر مبارک اور داڑھی شریف دے ہوتے توڑ لگی میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے اے توڑ کی میں لگی ہوئی ہے ایک ہی مسئلہ ہے جناب دا کی حال بنے ہوئے آپ نے فرمایا ہے میں ہونے کربلا دے میدان دے اندر موجود سا میرا نواسا حسین شہید ہو گیا
میں محمد خود اتھے موجود سا میرا نواسا شہید ہو گیا ہے میں محمد خود اتھے موجود سا میرا نواسا شہید ہو گیا ہے ہن ایمان نال دس میرے آقا نامدار خود کربلا دے میدان دے اندر تشریف لے کے گئے نے حسین تے خطا دیا نبی بھی خطا دیا وجہ نہیں فرمائی ایک گل کنہ لکھی ہے ایک کنیاں کتاباں دے حوالے 16 کتاباں دے حوالے سنن ترمذی ابواب المناقب فی مناقب الحسن والحسین التاریخ الکبیر المعجم الکبیر المستدرک الدلائل النبوت ابن عساکر تہذیب الکمال اسد الغابہ جامع الاصول البدایہ والنہایہ تاریخ الاسلام سیر اعلام النبلاء الخصائص الکبریٰ تاریخ الخلفاء سبل الہدى والرشاد فرمائی 16 کتاباں دے اندر گل آئی کنیاں کتاباں 17ویں ہے جدے وچ لکھی ہوئی سر شہادتین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو ہے جی کی فرما رہے ہیں فرمایا میرے آقا نامدار نے کہ میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے میں خود ہوتی موجود چلو حسین کو تے خطا ہوگی نعوذ باللہ تو نبی کو بھی خطا ہوگی نبی پاک کو بھی خطا ہوئی نبی پاک کو تھے کی لین گیا ایسے خطا تھی توجہ ہے جے ایک حوالہ کے دیتا ہے فتاوہ فیض الرسول دے اندر یزید اس ویلے فاسق سی ایویں دوسرا حوالہ دیا ایسے رو شہادتین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ دی کتاب دے صفحہ نمبر 29 تے لکھا ہے سناوا چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا کی تھا بیعت نہیں کی تھی بیعت کرنے سے کیونکہ وہ فاسق شرابی اور ظلم کرنے والا تھا کیونکہ یزید فاسق شرابی اور ظلم کرنے والا تھا اے شاہ عبدالعزیز بھی ہوئی گل یزید کی سی اس ویلے بولو آپ فرماندیاں نے میں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو خواب دے اندر ویکھے آپ نے کی فرمایا سناوا آپ نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین جنہی فرمایا آپ نے سر تے جتا ہے لیکن یزید دے ہاتھے جات نہیں ایسے لوگ آندے پھر دینے آپ بیعت کر لئی سی امام حسین نے بیعت کر لئی سی یزید دی بیعت کر لئی سی میں کہو یار جی بیعت ہی کر لی سی پھر مسئلہ بنیا وہ اتر تنجو شہید پہ حسین بیعت ہو گئی پھر رولا کیا رہا لیکن خواجہ معین الدین فرماندے نے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین آپ نے سر مبارک تے شہید کرایا ہے لیکن یزید دے ہاتھ چاہت نہیں ملتا توجہ ہے بولو ایتھے گل کر دیں امام حسین کی شہادت شریف کے بعد آپ کا سر مبارک کاٹا گیا کٹیا گیا آپ کا سر مبارک کٹیا گیا یہ بھی عجیب گل ہے میرے پاک نبی دا موجزہ ہے کہ حسین کا سر تے انہاں کٹیا لیکن ہاتھ نہیں کٹیا یزید آندہ سی بیعت کرو یزید کی آندہ سی تے آپ نے جیندیاں تے ہاتھ ہو دے ہاتھے جو نہیں دیتا تے یزیدیاں جو شہید کر لیا سی سر کٹ کے جو لے گئے سن تے ہاتھ کٹ کے لے جاندے یزید دے ہاتھ دے دے توجہ نہیں فرمائی تے یزید انہی گل تے کرن جو کا بانی جانا سی بھی جیندیاں تو ہاتھے جو ہاتھ نہیں دیتا آخر تینوں شہید کر کے اسی ہاتھ جو دے ہی لیا توجہ نہیں فرمائی لیکن انہوں نے ذہن چ گل آئی نہیں انہوں نے ذہن چ گل آئی میرے امام دا انہاں سر تے کٹیا ہے لیکن ہاتھ نہیں کٹیا کیوں میرے پاک امام نے دسیا
کہ حسین ابھی مرا نہیں ہے، حسین ابھی بھی زندہ ہے. جس طرح حسین اپنی ظاہری زندگی میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، حسین ظاہری وصال کے بعد بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. حسینیت، حسینیت، یزیدیت. حسین زندہ، حسین زندہ باد، یزید مردہ باد. توجہ ہے، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. پاک حسین نے، پاک حسین دا یزیدیاں دے ذہناں تے قبضہ سی. توجہ آپ اپنی زندگی شریف دے اندر اپنا سر شریف نبی پاک دے دین واسطے کٹان واسطے تیار ہو گئے سن میں سر تے دیاں گا لیکن یزید دے ہاتھ ہاتھ نہیں دیاں گا. آپ اپنی زندگی دے اندر سر دینا چاہتے سن پر ہاتھ نہیں دینا چاہتے سن. یزیدیاں نے مرن تو بعد بھی سر ہی کٹیا، ہاتھ نہیں کٹیا، کیونکہ میرے امام دا قبضہ سی انہاں دے ذہناں تے. میرے امام نے دسیا جو میں اپنی زندگی میں دینے کے لیے تیار تھا وہ میرا سر تھا، جو میں نہیں دینے کے لیے تیار تھا وہ میرا ہاتھ تھا. میرے ظاہری وصال کے بعد بھی تم میرا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، میرا سر تو کاٹ سکتے ہو، ہاتھ نہیں کاٹ. توجہ ہے کیوں حسین مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. جب زندہ ہے تو پھر وہ زندگی شریف سر دینا چاہتے سن ہاتھ دینے گی تو مرن تو بعد بھی تو ہاتھ کٹ سکے ہی نہیں. کیوں ساری دھرتی ساری ہر شاید قبضہ میرے حسین دا. توجہ ہے جے دو حوالے یزید فاسق سی. تیسرا دیاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اے بھی شاہ عبدالعزیز سرکار دی کتاب فتاوی عزیزی یہ لکھا ہے بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غرض یہ تھی کہ ظالم کے ہاتھ سے رعایا کی رہائی ہو جائے. آپ کیوں تشریف لے گئے سن؟ تاکہ ظالم دے ہاتھ تو امت مصطفیٰ دی جان چھوڑ جائے. انہوں کی فرما رہے ہیں وہ ظالم سی اصلے یہ آندنے دے نہیں اصلے وہ دے چھے مسئلہ ہی کون بلکہ آندنے جڑا آکھے دین واسطے گئے سن امام حسین دین واسطے گئے سن وہ رافضیوں کی طرف سے غلط باطل اور فرضی کہانی ہے. رافضیوں دی کڑیاں گلاں نے انہاں دی کتاب وچ گل لکھی. انہاں دی کتاب بیعت یزید سے انکار کا سبب یہ صفحہ نمبر 86 تے گل لکھی ہے کہ جڑا آکھی امام دین واسطے گئے سن وہ رافضی امام قادری گئے سن جی انہاں آکھے جی حکومت لین گئے سن. کی کرن گئے سن؟ ہن میں داتا علی جویری دی کتاب نہ دساں کشف المحجوب شریف. داتا علی جویری کون ہے دساں بلدا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ساڈی گل ہوے چک کے کان تے مارو. جی میں پہلے ایک جگہ تے گل کی تھی اسی جو اختلاف کیتا ہے نا ایویں نہیں کیتا ایویں نہیں کیتا اسی اللہ والوں کو پوچھ کے کیتا. ہائے 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 جی 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 اقبال فرماندے نے اسلام میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں. اسلام میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک سجدہ شبیری ایک ضرب کلیم اللہ. ایک حسین دا سجدہ ایک موسیٰ کلیم دا ڈنڈا. اسلام میں بس دو ہی چیزیں ہیں ایک حسین دا سجدہ اور ایک فاروق اعظم دا ڈنڈا. بولو ایک کسی نے آکھیا ہے 25 اسپیڈ اندر اگلے دن آکھیا اگر یزید ہوندا اگر یزید اج ہوندا تے ایویں دے سیداں دا سر کٹنا فرض ہی ہو جائے. توجہ 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 ایویں دے سیداں دا جدھر اشارہ میرے شیخ محترم علی اشارہ کر کے آندا ہے کہ اگر یزید ہوندا اج تے ایویں دے سیداں دا سر کٹنا فرض سی. میں کہیا تو سچی گل کی
کیوں کہ یزید نے جن امام حسین نو نہیں چھڈیا انہیں ضروری سمجھا میں سر کٹاں گا تے میری حکومت بچنی ہے امام دی اولاد نو کتھوں چھڈ سکدا یار تیرے دل دے اندر یزید ہی بولے گا تیرے دل دے اندر یزید ہی بولے گا کیونکہ تیرے دل دے اندر یزید دی محبت ہے کدی تو کسی اسلام دے بادشاہ دی گل کیوں نہیں کیتی تو اے کیوں نہیں آکھیا جے فاروق اعظم تو اے کیوں نہیں بولیا جے صدیق اکبر ہوندے تو اے کیوں نہیں آکھیا جے مولا علی ہوندے تو صحیح آکھے جے یزید ہوندا کیونکہ او لعنتی سی او کمینہ سی ظالم سی فاسق سی شرابی سی کتا بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علی معاویہ بھائی بھائی علی معاویہ علی معاویہ علی معاویہ جو ہے جی یزید ہوندا تے اونے ایویں دے سجدہ دا سر کر دینا سی میں کہیا تو ٹھیک پیان ہے کیوں ایمان سے بتا امام حسین سے زیادہ کوئی دین پر چلنے والا ہے تو جب اس نے امام کو نہیں چھوڑا امام کی اولاد کو کیسے چھوڑتا ہم سمجھتے ہیں یہ تیری بات ٹھیک ہے لیکن ہمارا بھی ایک جملہ سن لو ایک جملہ ہم سے بھی سن لو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر فاروق اعظم ہوتے تو تیری گردن اڑا کر پوروں کے سامنے پھینک بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حسینیت 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 جنوں جدے نال پیار ہے اودے موجود دی گل ہاں جی جی فاروق اعظم کون سی دساں بولو یزید ہوندا تے یزید تے فرض ہو جانا سی سر کٹنا کیونکہ یزید دی جڑی آدھی شریعت انہیں بنائی ہوئی سی او شراباں نو حلال کرن والا او نبی پاک دی شریعت دی حداں توڑن والا او دے تے فرض ہونا ہی ہونا سی لیکن بات ذہن میں رکھنا اگر نبی پاک کا کوئی خلیفہ ہوتا صدیق اکبر ہوتے فاروق اعظم ہوتے عثمان غنی ہوتے مولا علی ہوتے امام حسن ہوتے حضرت امیر معاویہ ہوتے تو پھر تیرا سر کاٹنا فرض ہو جانا تھا بے شک للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے مقرر شعلہ بیان استاد محترم حضور قبلہ نوید احمد چشتی صاحب توجہ نہیں فرمائی مولانا صاحب میں نے دس گئے نے جیسے شعر تو پڑھا نا اقبال دا اسلام میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک سجدہ شبیری ایک ضرب کلیم اللہ یہ کفر ہے ہاں جی وہ آندے نے کفر ہے کیونکہ انہاں مشین ہی کفر دی لائی انہاں نے پتہ ہی کونی انہاں اپنے تو علاوہ کسی نے نہیں مانتے جی صرف اور صرف جیڑا پاویں کوئی اللہ دا ولی ہو گئی جی انہاں دے نظریے دے مطابق تو صحیح ہے وہ آندے نے 5 3 بھی نہیں کہنا چاہیے تو جو ہے انہاں دی کی گل کرنی 12 امام بھی لفظ نہیں بولنا حالانکہ عقیدے دی کتاباں چ 12 اماماں دے لفظ آئے نے 5 تن دے لفظ آئے نے بلکہ 5 تن تے قرآن تو ثابت ہیں مبالغ واسطے جس ویلے آقا انعامدار بلائے سن 5 تن نہیں سن تے اور کون انہاں دی کی گل کرنی وہ صرف اور صرف اپنے آپ اور اپنے منن والےاں مسلمان سمجھتے باقی سب بے ایمان کوئی شیعہ ہے کوئی جناب نیچری ہے کوئی یہودی ہے کوئی پتہ نہیں کی دا کی ہے کفر تو تھلے دے انہاں کوئی فتوی ہے یا پکا ولی کیونکہ جڑے انہاں نے منن پکے ولی تے جڑے نہ منن پکے کافر وچکار راہ ہی کوئی توجہ نہیں فرمائی تو انہاں دی کی گل کرنی توجہ ہے لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں دساں یزید ہوندا تیویں دے سجدہ دا سر کٹنا اودے تے فرض ہو جانا میں کہا بہت اچھی بات کیوں ایک تے جدے دل جدی محبت ہے اودی گل نہیں جیڑا جنوں پسند ہوندا ہے اودی حکومت ہوندی تے پھر تانوں پتہ لگ جاندا آندا یزید دی حکومت ہوندی تے تانوں لگ سر جانی سی میں کہا جے فاروق اعظم دا ڈنڈا کھڑا ہوندا تے تینوں سر لگ توجہ نہیں فرمائی ایک گل کیوں
کیوں اج تک 3 سال ہو گئے تو ایک حوالہ نہیں دے سکیا امام دی خطا تے زبان تیری اوک چل دی تو آنا ہے کہ اج دے سجدہ نال یزید دی ٹٹی چنگی توجہ نہیں فرمائی ایک حوالہ نہیں تیرے کول خطا تے حضرت فاروق اعظم آپ دے دورے چ قاری قرآن پڑھدا سی وہ تو پتہ نہیں کی پڑھدا پھرنا ہے قاری قرآن پڑھدا سی ایک سورت روز پڑھدا ہوندا سی جن وچ راز و نیاز دیاں گلاں سن صحابہ اکرام نے لوگوں نے دسیا کہ آبا سوات واللہ یہ سورت روزانہ پڑھدا ہے آپ نے فرمایا قاری نے میرے کول بلا کے لایا قاری آیا قاری کی پڑھدا سی قرآن پڑھدا سی لیکن وہ رب تے محبوب دی کو راز نیاز دیاں گلاں سن او دی نیت اچھی نہیں سی حضرت فاروق اعظم نے بلایا تلوار مار کے سر لا دیتا آپ نے فرمایا تو روزانہ یہ کیوں پڑھنا ہے تینوں کیا والضحیٰ نظر نہیں آیا تینوں علم نشرح لک صدرک نظر نہیں آیا تینوں لا اقسم بہذا البلد نظر نہیں آیا تینوں یاسین نظر نہیں آیا تینوں یا ایھا المزمل نظر نہیں آیا تینوں یا ایھا المدثر نظر نہیں آیا وجہ نہیں فرمائی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما تینوں نظر نہیں آیا لیکن جیڑی گل میں کرنا چاہنا پڑھدا قرآن سی فاروق اعظم نے تلوار مار کے سر لا کے دسے اوے لوگو اگرچہ کوئی قرآن بھی پڑھے لیکن اس کے دل میں اس کی نیت میں کسی کی توہین کا ارادہ آ جائے فاروق اعظم یہ نہیں دیکھے گا قرآن پڑھنے والا ہے تلوار مار کے سر لا کے رکھ چھڑے گا توجہ ہے توجہ نہیں فرمائی توجہ نال بولو سبحان اللہ آج دے سجدہ نال یزید دی ٹٹی چنگی میں کہتا تانوں پسند ہی بڑی ہاں جی تسی اپنا لنگر بناؤ جی جو کچھ لبدا ہے تانوں یزید دا فیض تے لبدا ہے پیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہندے سن سانو چھڑ جان گے بھکھے مر جان گے چھڑ جان گے بھکھے مر جان گے جدوں دا چھڈیا اللہ نے غیب تو خزانے کھولے نے خود بھی ایران نے بھی بنیا کی سڑے اور جدوں دا اسی چھڈیا کدی 10 دن منگدے نے کدی کیڑی شے منگدے پھردے نے لوکاں کول میں کہیا جنوں یزید دا لبے او منگدا ہی رہندا ساری زندگی تسی منگدے ہاں مرنا ہے اسی کھانے پاک امام دا صدقہ سانو منگن دی کیڑی لوڑ ہے او لوگاں کول او منگے جی دے واسطے رسول اللہ دا در بند ہوے حسین دا در بند ہوے جنہاں نوں ادھروں لبدا انہاں نوں کسے دوجے تیجے کول منگن دی کیڑی لوڑ ہے لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بتاؤ جس رسول اللہ نے یہ فرمایا اگر میرے امتی نو کنڈا چبے تکلیف میں محمد نو ہوندی ہے اگر میرے امتی نو کنڈا چبے تکلیف میں محمد نو ہوندی ہے اگر میرے امتی نو کنڈا چبے تکلیف میں محمد نو ہوندی ہے میں تواڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا بتاؤ مینوں دسو جس رسول اللہ نے فرمایا اگر امتی دے پیر وچ کنڈا چب جاوے تکلیف مدینے دے اندر آقا نامدار نو ہوئے کہ جے رسول اللہ دا پتر ہوئے اور انہاں دے بارے وچ تبرے بولے جان زبان درازیاں کیتیاں جان بکواس بازیاں کیتیاں جان او ایمان نال دس کے مدینے دے اندر رسول اللہ نو تکلیف نہیں ہوندی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ تمہارا رسول اللہ کی آل سے رشتہ ختم ہو گیا کیا تمہارا رسول اللہ کی آل سے رشتہ ختم ہو چکا ہے اگر تمہارا رسول اللہ کی آل سے رشتہ باقی ہے تو میں تم سے پوچھتا ہوں جو اتنی زبان درازی کریں اور ابھی سنیوں کے منبر پر بیٹھ کر خطاب کریں اور کہیں ہم سنی ہیں تو میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے بتاؤ تو صحیح یار مجھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری حسینیت 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 یزید تلانت یزید تلانت یزید تلانت پیرہ مرشد حضور قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب بیٹھو
زندہ باد زندہ باد فرمائی زندہ باد توجہ نال بولو سبحان سبحان دسو ذاک اللہ دسو ذرا دسو جے امتی دے پیر کنڈا چبے تے تکلیف مدینے دے تاجدار نو ہوئے اور میں پوچھنا چاہنا ایویں دے حالی سنیاں دے ممبراں تے بیٹھ کے کرن تقریراں تے آکھن اسی سنیاں تے لوگ سنی منگوا کے جڑے آکھن آئے دے سیدہ نال یزید دی ٹٹی چنگی ہے میں کہ پتہ نہیں تانوں چنگی کنی کو لگدی سانوں سمجھ نہیں پئی اوئے رسول اللہ دی آل تے دور دی گل ہے رسول پاک دی آل تے دور دی گل ہے اصحاب کہف دے در تے بین والا کتا ہوئے اگر اصحاب کہف دے بوئے تے بہ جاوے اللہ تعالیٰ انہوں اے شان بخش دے وے او دا ذکر رب قرآن اچ کرے اور رب انہوں انعام بخشے کہ اصحاب کہف دا کتا ایک انسان دی شکل دے اندر جنت جاوے تو میں تے انہوں پوچھنا چاہنا اصحاب کہف دے در تے بین والے کتے نو جے شان لبے تے کیا رسول دی آل دے در تے بین والے نو کچھ نہیں لب سکدا بے شک سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی لیکن میری گل دین چ رکھیا جے ساڈے دل تو پوچھ کے ویکھو تسی ساڈی زبان وچ اسی گالاں نہیں کڈدے میں کوئی گال نہیں کڈی والی رکھ انہاں نوں یزید نوں کتا ضرور آکھیا میں انہاں نوں میں گال نہیں کڈی کیوں جنوں جو سمجھایا سکھایا جاندا انہیں وہی تے بولنا ہے انہاں دے جننے آون گے نہ انہاں نوں پتہ ہے رسول اللہ دا منبر نہ انہاں نوں پتہ ہے مسجد خانہ خدا ایتھے کی بولنا جتھے یزید دے فضائل بیان ہون دسو پیچھے رہ کی جتھے یزید دے فضائل بیان شروع ہو چکے نے پیچھے کیڑی گل رہ گئی مینوں دسو تے صحیح یار جیڑا ہوندا ہے او زبان درازیاں کردا بکواس بازی انہاں دی شروع ہوندی ہے گالاں ہر ایک نوں کڈ دے نے اے نہیں پوچھنا انہاں اے نہیں ویکھنا اگوں رسول اللہ دی آل ہے اگوں رسول دی اولاد ہے بس صرف رنوتلے نے کہہ دیتا ہے اسی انہاں دے خلاف ہیں اور میں کہیا حیا کرو اوے حیا کر لو جو اتلے تانوں کہہ دیتا بھی تہاڈا میں کی آکھاں جو اتلے تانوں کہہ دیتا بھی تسی آدے پیو دی نہیں من جاؤ گے تے جے آدے آکے چ تسی یہ گل نہ منو تے رسول اللہ دی آل دے بارے جو زبان کھولی جے کیوں من دے ہو اور تانوں اتنی تمیز ہونی چاہیے تانوں نہیں کہہ رہا جڑے لوگ نال نے میں انہاں نوں کہنا چاہنا تانوں اتنی تمیز ہونی چاہیے میں ایک حدیث رسول سنا دیاں جڑا رسول اللہ دی آل دے بارے انج زبان کھولے جدے بارے اعلیٰ حضرت فرماون تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت فیضان رضا سناواں رسول اللہ دا فرمان سنانا چاہنا سنا دیاں ذرا گرم ہوا تواڈے اندر خون ہونا چاہیے جی اپنی غیرت ہر ایک نوں ہوندی ہے اپنی ذات دا غصہ ہر ایک نوں آندا ہے کیا ایمان دا تقاضا ہے ہوئی ہے رسول اللہ دی آل دے بارے جو مرضی بولیا جاوے جو مرضی زبان کھولی جاوے ہر ایک خاموش بیٹھا ہوئے کیا تہاڈا رسول اللہ دی آل نال کوئی رشتہ میرے نبی فرمایا سی میں تواڈے دو چیزاں چھڑ کے جی میں تواڈے دو چیزاں چھڑ کے چلیا میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے چلیا او میرے امتیو ایک اپنا قرآن ایک اپنی آل ایک اپنا قرآن ایک اپنی آل انہاں نوں مضبوطی نال پکڑی رکھیا جے کبھی بے ایمان نہیں ہوو گے صدقتا سبحان جڑے انج رسول اللہ دی پاک آل نو زبان درازیاں کرن میرے رسول دا فرمان نہ سناواں جی سبحان او یار اسی گالاں نہیں کڈ دے لیکن حدیثاں دے سنا سکنے ہاں نا کیوں نہیں اسی اوے دسو تواڈے سامنے میں انہاں کوئی گل کڈی نہیں لیکن مینوں یہ دسو کہ اسی اتنی گل بھی نہیں کر سکدے کہ میرے نبی دا فرمان
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی دی زبان وچ بولن والا آقا انعامدار جدوں بھی بولے اللہ دی وحی نال بولے فرمان جھوٹا ہو سکدا ہے نہیں مینوں کہن دے زمین اتاں جا سکدی ہے آسمان تھلے آ سکدا ہے پر رسول اللہ دا فرمان غلط نہیں ہو سکدا نہیں ہو سکدا نہیں میرے رسول دا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑا میری آل دے بارے زبان درازی کرے اون دے 3 صفتاں چ ایک ضرور ہوئے گی فرمایا یا وہ منافق یا وہ منافق یا وہ منافق یا وہ حرام زادہ یا وہ حرام زادہ یا وہ حرام زادہ یا وہ ہیوی بچہ میں نے کہا تم اپنی خود پسند کرو جو بھی کرنا چاہتے ہم تجھے کچھ نہیں کہنا صدقتا یا شیخ ان تینوں میں سے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے ہم تجھے کچھ نہیں کہتے بس اتنا کہتے ہیں رسول کا فرمان سچا ہے سچا ہے سچا اور تم اپنا انتخاب خود کرو ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے بس اتنا کہیں گے رسول کا فرمان غلط نہیں 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق جو ایجے سانو گالاں دا سبق نہیں دیتا ہے بلکہ کل 25 ایس پی دے اندر وہ زبان درازی کیتی گی سجدہ دے خلاف نام لے لے کے میں پرسوں دی گل کر رہا یزید ہوندا تے قتل فرض ہو جانا سی سجدہ دا 25 ایس پی پاک وطن دے اندر آکھیا گیا لیکن میں جدوں ترن لگیا نا اتھوں ادھر آن لگیا تقریر واسطے میرے شیخ محترم نے ایک جملہ فرمایا پتر گال نہیں کڑنی کسی جنہوں نے ادھا گھنٹہ بلکہ 32 منٹ دی پتہ نہیں کنے منٹاں دی ریکارڈنگ گالاں ہی گالاں کڑیاں جان وہ اگوں فرماون انہاں گال نہیں کرنا او ایمان نال دس ہو رسول اللہ دے پتر دے سچے ہون دی نشانی اللہ حسین اپنی ذات دا غصہ کردا ہی نہیں اپنی ذات دا غصہ اللہ حسین سبحان انہاں دی زبان جو آوے میں اگر ایتھے جملہ بول دے شاید غلط نہ ہو شیطان بھی وہ گل نہیں سوچ سکدا تے پہنچ جاندے وہ زبان کھول دیں جیڑی شاید وہ بھی استعمال کرنے شماوے بھی میں کی پہ بولنا کنوں پہ بولنا لیکن یہ پہنچ جاندے ہیں لیکن پھر بھی سانو اگوں فرمایا جاندا پتر انہاں گال نہیں کرنا تاں کر کے ساڈی کو گال ریکارڈ سناوے ہن جڑی اسی انہاں نوں کڈی ہو کیوں ایک دے وجہ ہے ایک اور بھی وجہ ہے ایک میرے رسول اللہ فرمایا سی سباب المسلم فسوق مسلمان نو گالی دینا فسق ہے مسلمانوں نو گالیاں کرنا فسق ہے اور ایک اور بھی وجہ ہے آکھیے تے آکھیے سمجھ ہی نہیں آندی آکھیے تے کی آکھیے کتے تے صحابہ کاف دے در تے بیٹھ جاندے سن کتے تے اللہ دے ولی دے در تے بیٹھ جاندے سی انہاں نوں اسی کی آکھیے کتے بھی ساڈے نال ناراض ہون کہ ساڈے نال تشبیہاں دیندے ہو ساڈے نال تشبیہاں دیندے ہو اسی اللہ دے ولیاں دے با ادب ہاں بے ادب نہیں انہاں نوں ساڈے نال نہ لاؤ تاں کر کے سانو جملہ ہی کیوں نہیں سمجھ آندا توجہ نہیں فرمائی لہذا اسی کچھ نہیں بولنا چاہتے توجہ ہے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں تم سے تواڈے کولوں میری عادت دے وچ میری اردو شروع ہو جاندی لیکن تسی جڑ کے بندے بیٹھے ذرا توجہ نال بولو میں تواڈے کولوں نہیں گل پوچھنا چاہنا دسو اگر رسول اللہ ساڈے نال ناراض ہو جان ساڈے نال اسی رسول اللہ دی امت ہاں بولو بھی اپنی ذات واسطے سارے غصے کردے ساجے میری آل میں زبان درازیاں کیتیاں جاندی تساں کی کیتا سی دسو کی جواب دیو کی جواب ہے
آکھاں گے اسی سٹیجاں تے جا کے بات جڑے گالاں کر رہے تھے گالاں کڈاندے سن بولو میں تم کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں میں تانوں یہ دس دینا چاہنا کہ میں قسم اس ذات دی اٹھا کے کہنا جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے اگر غصہ بندے دے اندر آوے دین واسطے اور کچھ نہ کر سکدا ہوئے او کم از کم انہاں تے کر لوے انہاں بے ایماناں دی مدد تے نہ انہاں تے کر لوے یار اور کچھ نہ کر سکدا ہوئے تاکہ کل قیامت دے دیہاڑ اسی کہن جو کہ ہوئیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے تہاڈی آل تے ظلم کیتے جاندے سی اسی انہاں دے نال کوئی نہیں سی اسی انہاں دے نال نہیں سی دسو یزید نے تھوڑا ظلم کیتا ہے وہ ایڈا کچھ ظالم اور کمینہ بندہ ہے یزید جی کہ او دا ہن نام ہی خالی آیا ہے خالی نام او دے نام تے رولا پے گیا اور اتنا رولا پیا ہے پوری کائنات وچ فساد پے گیا جدو خود موجود ہونا ہے پتہ نہیں کیڑا ظلم ہونے نہیں جی او جدے نا تے اتنا فساد پوے او دی ذات کتنی فسادی ہے ہاں جی اور خوب کیا کرے داتا علی جویری دا فتویٰ سناؤں سبحان اللہ کنوں پتہ نہیں مان دے نے سانو سمجھ نہیں پتہ نہیں مان دے کنوں پتہ نہیں مان دے کنوں داتا علی جویری کون سن بولو اللہ دا ولی میں اٹھاں پھر توجہ نال بولو چپ نہیں رہنا نہیں تو میں پھر اتنے کھڑا ہو جانا میں پھر پتہ لگتا رہتا بھی کون چپ کر کے بیٹھا سبحان اللہ توجہ نال بولو داتا علی اجمیری کون ہے لاہور دا بے تاج بادشاہ شان کی ایک کرامت سناؤ تے مسئلہ بڑی چھیتی سمجھ آئے گا لاہور تے ڈیرا لایا مسجد بنائی لاہور دے اندر ڈیرا لایا داتا علی اجمیری مسجد بنائی مسجد دے اندر محراب شریف ڈینگا رکھا گیا لوگوں نے اعتراض کیتا داتا حضور تہاڈی مسجد دا محراب ڈینگا ہے آپ نے فرمایا آج نماز میرے پیچھے پڑے آج نماز میرے پیچھے پڑے آجے داتا علی اجمیری نے جماعت کرائی نماز پڑھائی سارے انہوں لاہور دے اندر ٹھل کے سامنے کعبہ دکھا دیتا فرمایا بیکھو سبحان اللہ دیکھو ہاں کعبہ ذرا سیدھا ہے کہ نہیں ایماندار دسو جیڑا ایڈی طاقت رکھ دا ہے لاہور وچ بیٹھ کے سارے نوں کعبہ وکھا دے انہوں امام حسین دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا او امام حسین دے بارے گل سمجھ نہیں آئی آپ کی فرماندے نے سناواں فرمایا جب تک حق غالب اور ظاہر رہا جدوں تک دین غالب سی آپ اس کے تابع رہے امام حسین نال نہ رہے جدوں تک دین سی دین غالب سی امام حسین نال نہ رہے لیکن جب حق مفقود ہونے لگا حق ختم ہونے لگیا تو آپ نے تلوار کھینچ لی کیوں حق ختم ہو رہے ہیں داتا علی اجمیری فرما رہے ہیں جدوں تک حق ہے سی آپ نال سن جدوں حق ختم ہونے لگے امام حسین نے تلوار کھچ لئی ہے اور جب تک آپ نے اپنی عزیز جان رائے خدا میں قربان نہ کر دی آرام و چین سے نہ بیٹھے فرمایا حق ختم ہونے لگے امام حسین نے تلوار کڈی ہے جنہ چر نبی دے دین تے جان دا نظرانہ پیش نہیں کیتا انہاں چر امام آرام نال نہیں بیٹھا کہ کروں تیرے نام پہ بولو کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا ارے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سبحان اللہ اعلی حضرت اعلی توجہ نہ توجہ ہے ایک روایت لکھ رہے ہیں آپ لکھوا دیں دسیا نہیں امام حسین نال حضور پیار کنا کر فرمایا حضرت عمر بن خطاب روایت کر صحابی فاروق اعظم روایت کر کون فاروق اعظم ویکھو حسین نال پیار کنا سی فاروق اعظم میں پیچھے ایک گل کر دیا فرمایا جب تک دین غالب رہا امام ساتھ رہے
امام نال سن جدو دین ختم ہونے لگیا امام نے تلوار کڑ لی. اتوں حضرت امیر معاویہ پاک دی شان بھی سمجھ آ رہی ہے. اتوں امام دا حق تے ہونا بھی سمجھ آ رہا ہے, یزید دا باطل تے ہونا بھی سمجھ آ رہا ہے. اتوں امام حضرت امیر معاویہ پاک دی شان بھی سمجھ آ رہی ہے. داتا علی اجویری فرماندے نے جنہ چر دین غالب سی امام علی مقام نے تلوار نہیں کڈی, اے دا مطلب ہے حضرت امیر معاویہ دی حکومت دے اندر دین غالب رہا ہے. امیر معاویہ پاک دی حکومت دین والی سی. ایتھے گل نہ کراں, سانو آندے نے امیر معاویہ پاک دے گستاخ نے. پہلے میں انی گل کر دیاں, اعلیٰ حضرت بریلوی دا جڑا نظریہ ہے حضرت امیر معاویہ پاک دے بارے ساڈا وہی نظریہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے جڑا حضرت امیر معاویہ پاک دے خلاف زبان درازی کردا ہے جہنم دے کتےاں چوں ایک کتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے جہنم دے کتےاں چوں ایک کتا ہے جڑا امیر معاویہ پاک دے بارے زبان درازیاں کرے. ساڈا بھی وہی نظریہ ہے, جڑا امیر معاویہ پاک دے بارے زبان کھولے گا جہنم دے کتےاں چوں ایک کتا ہوئے. تھے کئی میرے شیخ محترم کے مرید بیٹھے ہونے, میں تواڈے سامنے انہوں نے ہاتھ کھڑا کراں گا, آکھاں گا مسجد خانہ خدا چ بیٹھے جی, ایویں نہیں ہاتھ کھڑے کریں. میرے پیر صاحب سید مراتب علی شاہ صاحب جدوں آپ بایت لیندے نے, توجہ حالی بھی ہے نہیں کہ پہلے تے ہون نہیں, جدوں آپ بایت لیندے نے آپ ایک شرط رکھتے ہیں کہ جے امیر معاویہ پاک نو مننے گا تے میرا مرید ہو سکنا, جے امیر معاویہ پاک نو نہیں مننے گا تے میرا مرید. جیڑے آپ دے مرید بیٹھے جے جنہ کو آپ نے شرط بیعت کر دیا شرط لئیے, ذرا ہاتھ کھڑے کرو ہاں پڑا. توجہ, اے وہ لوگ نے جنہ کو آپ نے بیعت لیندے ہیں شرط رکھائیے کہ میری بیعت تو تاں کر سکنا امیر معاویہ پاک نو سرحد صحابہ سمجھ. مجھے ایک نہیں آئی. ہن میں پوچھنا چاہنا جیڑے بیعت تے شرط رکھ رہے ہیں کیا وہ گستاخ نے؟ اگر انہاں دی گستاخی تے تواڈے کول ایک دلیل ہے, کوئی ایک دلیل ہے تے کڈ کے دیو. توجہ, ایک دلیل کڈ کے دیو انہاں میرے انہاں چھڈ کے انہاں دے ادارے دے معتبر کسے بندے ایک ریکارڈنگ جن دے میرے معاویہ پاک دے بارے گال تے دور نازیبا کوئی جملہ بولیا ہو. جے نہیں تے پھر خدا دا خوف کرو, ممبر رسول تے بہن دے شکلاں تواڈیاں ویکھو کیسی لگدا ہے میں جویں تسی عالم جے, لیکن رسول اللہ دے ممبر تے بیٹھ کے مسجداں وچ بیٹھ کے ایڈے صرف قادر ہی سانو جو نہیں منے نا. ہن جو اے آکھن بھی چشتی دے گستاخ ہو گئے تے لوگ لا لتر لین کے دفعہ وہ نہیں مانتے تے نہ منن. ہن اے ہی آکھنا پینا ہے بھی صحابہ دے گستاخ ہو گئے. ساڈا نظریہ سن لو, صحابہ پاک دے بارے جڑا اہل سنت دا اور امام اہل سنت دا نظریہ ہے ساڈا وہی. سبحان اللہ. اسی کہنے ہیں سانو شیعہ کیا جاندا ہے, اسی شیعہ سے لعنت کردا, اور جڑا سانو شیعہ آکھے سی اودے تے وی لعنت. سانو نیچری آکھیا جاندا ہے, اسی نیچریاں تے لعنت پاؤں. جڑا سانو نیچری آکھے سی اودے تے جڑا تواڈی ایک گل نہ منو کافر ہو جاندا. مننے کی نہ یزید نو مان لو جی, نہ مننے تے کافر ہو گئے. توجہ نہیں فرمائی. بہرحال امام حسین دی شان دی گل سناواں. حضرت فاروق اعظم روایت کر رہے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک دی خدمت وچ ساں. حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں, داتا علی اجویری لکھ رہے ہیں, داتا علی اجویری لکھ رہے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک دی خدمت وچ تے میں ویکھیا آپ نے حضرت حسین پاک نو اپنی کانڈ مبارک پہ بٹھایا اور ایک رسی آپ نے اپنے منہ شریف وچ پائی سی. توجہ, حضرت حسین پاک نو کانڈ دے با کے ایک رسی اپنے منہ نبی پاک نے پائی, اونوں ایک سر اودا ایک پاسا حضرت حسین پاک دے ہاتھ وچ دتا ہویا. توجہ, جویں سواری نو نہیں ٹوریا جاندا, سواری نو رسا پکڑ کے ٹوریا جاندا ہے, حضور پاک دی کانڈ مبارک تے حسین پاک سوار نے آپ نے ایک رسی شریف اپنے منہ شریف وچ پائی, ایک پاسا حسین پاک نے, حسین پاک چلا رہے ہیں, نبی پاک گوڈیاں پار چل رہے ہیں.
ہائے 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 توجہ نہیں حسین رسی پکڑی ہوئی حضور پاک نو چلا رہے نے حسین پاک نبی پاک گوڑیاں دے پار چل رہے نے حضرت فاروق اعظم فرماندے نے جدوں میں کیفیت ویکھی نا میں حال ویکھیا میں آکھیا نعم الجمل جملو کا یا ابا عبداللہ اے حسین تہاڈی سواری کڈی سونی اے حسین تہاڈی سواری کڈی سونی اگوں رسول اللہ فرمایا نعم الراکب ہوا یا عمر اے عمر ویکھ تے صحیح سواری دے اوتے سوار ہونا حسین کڈا سونی حسینیت حسینیت ہاتھ چک کے حسینیت 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 یزیدیت 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 توجہ ہے جے اے او کتاب مقالات بندے علوی مولانا عطا محمد بندے علوی صاحب چشتی گولڑ اس توجہ ایدہ پہلے میں تعارف کرا لائنا دا اینا دی ایک کتاب نو لے کے اینا والمنصوب کتاب انہوں لے کے دیپال پور دے اندر ایک گفتگو کیتی گئی سی ادھروں ہوئی سی کہ عطا محمد بندے علوی سرکار زمانے دے استاد انہیں آکھیا سی یہ میرے بھی استاد ہاں انہیں منیا سی وہ دی گفتگو ہے میں آکھیا چلو تو کسے نو مان لیا ہے تو انہوں دا فتوہ ہی سن بولو اس نام ایدہ صفحہ نمبر 93 تے لکھیا ہے کہ تاندہ نے امام حسین دا خروج جڑا امام حسین گئے سن آپ کو غلطی ہوئی خطا ہوئی نہیں سی جانا چاہیے اے نہ لکھا ہے اور حضرت امام حسین نے جو یزید کے خلاف خروج کیا یہ خطا ہے یہ گل کرنا یہ قول بھی ابن عربی کتنا جھوٹ اور بالکل باطل ہے اور ایک کہنا کہ امام حسین نے جڑا کربلال گئے نے آپ کو غلطی فرمایا ہے ہی جھوٹ ایک ہی فرمایا ایک نہ فرمایا جنہاں نو کہندے نے اس زمانے دے استاد نے تے ساڈے بھی استاد نے میں آکھیا یار استاد دی مان لو جے داتا دی نہیں مان دے جے اعلی حضرت دی نہیں مان دے جے گولڑے والے پیر مہر علی شاہ دی نہیں مان دے او کسے دی تے مان لو توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ بلکہ میں آپ دی زبانی یہ گل دس دیا کہ امام حسین جدوں نکلے کی سمجھ گئی سبحان اللہ بے شک اے او دا استاد انہیں خود منے کیوں منے انہوں کو غلطی ہوگی انہوں پتہ نہیں سی کہ استاد دا سوٹا پھرنا کیوں انہیں آکھا جی میرے استاد میں آکھا چلو اپنے استاد دا فتوہ سن جواب اس سوال پیچھے کی عبارت چل دی رہی آپ جواب دیں دیا میں اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کے نزدیک یزید کافر تھا جدوں امام نکلے نے یزید کو کی سمجھتے سن اور امام اور خلیفہ کے خلاف خروج اس وقت منع ہے بادشاہ کے خلاف جنگ نہ کرنا ادو منع ہے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کفر تک نہ پہنچے کفر تو نہ پہنچے پھر منع ہے بھی نہ خلاف اٹھو اگر وہ کفر تک پہنچ جائے تو اس کے خلاف خروج جائز ہے اگر وہ بادشاہ کافر ہی ہو جائے تو پھر وہ کے خلاف جنگ کرنی جائز ہے نکلنا جائز ہے یہ لکھ رہے ہیں اور حضرت امام حسین کے نزدیک چونکہ یزید کافر تھا اس لیے اس کے خلاف خروج صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب تھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ کافر کافر یزید کافر 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 یزید تے لعنت یزید تے لعنت یزید تے لعنت خالی کافر آکھے نہیں چار دلیلہ ہوتے فرمائی
آگے فرما رہے ہیں چونکہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، لہذا صاحب نبراس یزید کے 4 شعر بطور دلیل پیش کیے۔ ایک کافر سی، ایک جو شراب دی انہیں تعریف کی تھی، دوسرے جو انہیں شراب نو حلال کیا ہے، اور آخری شعروں میں آپ فرماتے ہیں، آخری شعروں میں 2 کفر بکے ہیں تو اس کی تفسیر پھر بہت لمبی ہے، 4 دلیلیں ہیں۔ کی مطلب آپ فرما رہے ہیں کہ یزید نو کافر سمجھ کے امام، ایک آپ دا ایک اور حوالہ دیاں کہ یزید دے اوتے لعنت بھی پاندے ہوندے سن، یزید تے لعنت نہ کرو، سمجھ آئی جے؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ، توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ توجہ، یہ لکھا ہے یزید ظالم، کل ظالم علیہ لعنت اللہ۔ آپ فرما رہے ہیں یزید ظالم سی، ہر ظالم تے اللہ دی لعنت، یزید علیہ لعنت اللہ، یزید تے اللہ دی لعنت۔ اے انہاں دے استاد کہہ رہے ہیں، اے تے انہاں دا فتویٰ، اے ایک امام نے، انہاں دا نام محدث ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی، انہاں ایک کتاب لکھی ہے، کتاب دا نام یزید پر لعنت کا جواز، پوری کتاب ہی انہاں یزید تے لعنت واسطے لکھ دیتی ہے، یزید تے لعنت نہیں پانی چاہیے دی۔ اے کتاب قرآن دی تفسیر ہے، توجہ 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 نال بولو سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اے دے لکھا ہے، اے دے صفحہ نمبر 228-29 تفسیر الرحمانی شریف حصہ 13-14، اے دے اندر لکھا ہے جڑا یزید، جڑا امام حسین پاک نو آکھے بھی آپ کو خطا ہوئی نہیں سے جانا چاہیے، ہے جاہل عالم ہے۔ میں مختصر کرا، وقت لمبا ہونا جا رہا ہے۔ اے توجہ نہیں فرمائی، کتاب کس امام دی ہے؟ دساں ایک امام نے جنہاں دا نام علامہ سعد الدین تفتزانی، اے انہاں دی کتاب ہے، انہاں دی شان دساں تھوڑی جی، بولو۔ آپ سرکار اپنے استاد کو پڑھدے ہوندے، سبق یاد نہیں سی ہوندا، کند ذہن سن، ذہن ماڑا سی، سبق یاد نہیں سی ہوندا۔ ایک دن ادھی رات دا وقت ہے، ادھی رات دا وقت ہے، ادھی رات دا وقت، ایک بابا آیا ہے، انہاں آکھیا ہاں پترا کی کرنا ہے پیا؟ اگے جی سبق پڑھنا پیا، سبق یاد نہیں ہو رہا۔ فرمایا چلو سیر کیوں چلیے، ادھی رات، توجہ جاگ دیں، ادھی رات، فرمایا سیر تے چلیے۔ آپ فرماندے نے بابا جا دا کام کر میں پڑھن دے، اور بابا چلا گیا، تھوڑی دیر پھر آیا، بابا آکے آدھا پتر چلیے سیر تے، آپ پھر فرماندے نے بابا جا دا کام کر میں پڑھن دے، تیسری باری پھر آیا، توجہ ادھی رات جاگ دیاں دی گل، تیسری باری پھر آیا، آکے فرمایا مینوں خضر آکھ دے، توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی، فرمایا مینوں خضر آندے نے تینوں رسول اللہ یاد کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پیر باؤ فرمایا سنا دیاں، آپ فرماندے نے اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو نہ کر منتی خاج خضر دی
تیرے اندر آب حیاتی ہوں شوق دا دیوا اوے بال اندھیرے متاں لبے یار کھڑاتی ہوں مرن تھی اگے اساں مر گئے باہو تاں حق دی رمض پچھاتی نعرہ تکبیر اے جا کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری اللہ محمد شہریار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید ظلم بے شک مزید ہو جائے ظلم بے شک مزید ہو جائے بچہ بچہ شہید ہو جائے اسا حسینیہ حسینی راڑا پاوے ساری دنیا یزید ہو جائے حسینیت 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 اور یزیدیت یزیدیت یزید دلانت یزید دلانت مقرر شعلہ بیاں استاد محترم حضور قبلہ مفتی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب استاد محترم حضور قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب شیخ مکرم حضور قبلہ نوید احمد چشتی صاحب توجہ نہ بولو حضرت خواجہ خضر تیسری واری دسیا فرمایا مینوں خضر کہندے نے تینوں رسول اللہ یاد کر رہے ہیں جاگ دیا پھر علامہ سعد الدین تفتزانی نے جتی بھی نہیں پائی اٹھے نے سدھا بارگاہ رسالت خواجہ خضر پاک نے پیش کی جائے رسول اللہ پاک فرماندے نے پتر اے سعد الدین اسی تینوں یاد کر رہے ہیں تو آندا ہی نہیں جڑی فرمایا تینوں یاد کر رہے ہیں تو آندا ہی نہیں ہاتھ بن کے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مینوں جناب دا دسے جدوں انہاں مینوں دسے پھر میں جتی بھی نہیں پائی جدوں بارگاہ رسالت چاہے میرے نبی فرمایا پتر کی پریشانی ہے عرض کردے نے یا رسول اللہ میں سبق بڑا پڑھنا میں محنت بڑی کرنا مینوں سبق یاد نہیں ہوندا میرے نبی فرمایا گھبرا نہ اپنا منہ کھول حضرت سعد الدین تفتزانی نے اپنا منہ کھولے میرے نبی نے اپنا لعاب شریف سعد الدین تفتزانی دے منہ مبارک دے اندر پایا فرمایا جا ہون ویکھ یاد ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا واپس تشریف لے آئے صبح ہوئی پہلے استاد سبق پڑھاؤندے سن بڑا سمجھاؤندے سن سعد الدین سرکار نو سبق سمجھ نہیں سی ہوندا جدو اگلا دیہاڑ آیا ہے استاد سبق سمجھان لگیا ہے علامہ سعد الدین تفتزانی نے استاد تو بہت ہی تقریر سبق دی کیتی ہے کئی غلطیاں استاد دیاں کٹ کے رکھ چھڑیاں نے استاد حیران ہویا فرماندا ہے پتر سعد الدین کی مسئلہ ہے کل تک تے تینوں کوئی گل سمجھ نہیں سی آوندی اج کی ہو گیا ہے اج تو مینوں سمجھان لگ پے مینوں ذرا راز تے سمجھا علامہ سعد الدین تفتزانی فرماندے نے استاد جی رات نبی پاک نے فیض دیتا ہے سبحان اللہ کمال توجہ نہیں فرمائی رات رسول اللہ رنگے ہے توجہ ہے جی تے اپنا لعاب شریف مبارک پایا ہن او علامہ سعد الدین تفتزانی یزید دے بارے کی کہندے نے دساں جنہاں نو نبی پاک نے اپنے لعاب شریف نال ہر شے دے او فرماندے نے والحق حق کی انا رضا یزید بے قتل الحسین رضی اللہ تعالی عنہ حق ہے کہ یزید راضی سی امام پاک کی شہادت واستبشارہ بذالک و احانت اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش سی اور نبی پاک دی اہل بیت دی تو ہی نہ کرنا لا سی مما تواتر مانہ اے او گل ہے جدا کوئی انکار نہیں کر سکتا وَإِنْ كَانَ تَفَاصِيلُ وَحَادْ فرمایا جو کچھ بھی جویں دیاں روایتاں بھی اندیاں ہیں لیکن اے دا کوئی انکار کر سکدا آپ اگے فرماندے اسی
اگے اپنا مذہب توجہ فنحن لا نتوقف فی شان اسی یزید دے معاملے چپ نہیں رہندے کون فرما رہے ہیں جنہاں دے منہ شریف رسول اللہ نے لوا پایا فرمایا اسی یزید دے معاملے چپ نہیں بل فی ایمان ہی اسی اون دے ایمان وچ بھی چپ نہیں کردے اسی اونوں کافر کہہ دے لا نتوقف فی شان ہی اسی اودے معاملے چپ نہیں کردے بل فی ایمان ہی اسی اودے ایمان وچ بھی چپ نہیں کردے لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ فرمایا یزید تے اللہ دی لعنت یزید تے مدد کرن والےاں تے بھی اللہ دی لعنت جو علامہ سعد الدین اعلی حضرت بریلوی آخر جی اعلی حضرت نے سقوط کیتا ہے حنفیاں دا مذہب سقوط دا ہے میں کہ تینوں پتہ ہی نہیں سقوط کا مطلب کی توجہ ہے جی ذرا توجہ نال بولو عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اے اعلی حضرت کہ اعلی حضرت کون سی وہابیاں نے اعتراض کیتا علم غیب تے میرے امام نے ایک کتاب لکھی اعلی حضرت نے جدا نام ہے دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ 7 گھنٹے اور پھر جدوں کتاب لکھی ہے اعلی حضرت ہے کتھے سن اپنے گھر وچ نہیں سن روضہ رسول اللہ دی زیارت واسطے اوتھے گئے ہوئے سن اوتھے اعتراض ہویا کول کتاباں موجود نہیں سن آپ کوئی کتاب لکھن واسطے اوتھے نہیں سن گئے اوتھے حج شریف کرن واسطے گئے سن اوتھے اعتراض ہویا اوتھوں دے سارے عالم اکٹھے ہو کے آپ دے کول آئے حضور تسی جواب دیو اللہ اکبر مکے مدینے دے عالم سارے اکٹھے ہو کے اعلی حضرت عرض کر دے سونیا جواب دیو آپ نے ایک دن فرمایا یار میری طبیعت خراب ہے مینوں بخار چڑھیا ہوا ہے میں کم نہیں کر سکدا میں تانوں فرمایا لیاؤ انہاں آکھے نہیں جی لکھ کے دیو فرمایا لیاؤ کاغذ قلم جدوں آپ نے فرمایا کاغذ قلم لیاؤ آندے نے سونیا ایڈا مختصر جواب نہیں بھی ہونے لکھ دے ایڈی گل نہیں اسی تفصیل نال جواب لینا فرمایا 2 دن دا وقت چاہیے توجہ 2 دن دا وقت چاہیے 2 دن دا وقت مل گیا پہلے دن بڑا شدید بخار ساری دیاری بخار ہے گزر گئی آپ نے ایک جملہ بھی نہیں کیا دوسرا دن آیا آپ فرماندے نے میں سوچن لگ پہ یار وعدہ کر بیٹھے ہیں ہن لکھ کے دینی پینی کتاب ہر شے پیچھے پئی ہے کوئی کتاب کول نہیں فرمایا میں دوسرا دن ہویا آب زمزم نال غسل کیتا ہے ہائے 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 مقام ابراہیم تے 2 نفل میں تیاری کیتی ہے قلم چاہے آئے ہائے 7 گھنٹے کتاب لکھی جدوں آپ نے فرمایا میں 7 گھنٹے کتاب لکھی عالم لوگ انکار کرنا کہ جی اسی بھی علم نال تعلق رکھنے ہیں کتاب لکھے مصنف کول کتاباں بھی موجود نہ ہون تو ہوے سفر وچ ہوے بخار دی حالت وچ تے 7 گھنٹے کتاب لکھے دل مندا نہیں دل مندا اسی علم نال تعلق رکھنے علماء کہندے نے دل نہیں مندا آپ نے فرمایا سنو پھر میں دسنا کیویں لکھی فرمایا میں دسنا کیویں لکھی یہ سونے فرمایا مینوں پہلے دن بخار سی نہیں لکھیا ایک جملہ بھی نہیں لکھیا دوسرے دن جدوں میں اٹھیا میں سوچیا بھی یار ایک دن رہ گیا لکھ کے دینی پینی میں 2 زمزم شریف نال غسل کر کے 2 نفل پڑھ کے میں جدوں انج نگاہاں اٹھائیاں ہائے 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 فرمایا انج نگاہاں اٹھیاں نے میریاں ویکھنا کی سامنے روضہ ویکھنا کی حبیب خدا تشریف لے آئے سجے پاسے مولا علی نے کھبے پاسے غوث پاک نے او مینوں لکھاندے جا رہے نے میں لکھدا جا سبحان اللہ فیضان رضا فیضان رضا فرمایا انہاں لکھایا میں لکھ دیتا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ایک گل الدولت المکیہ دی ابتدا جی لکھی ہوئی خیر انہاں دا نظریہ کیے کسی نے پوچھا جی اسماعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے وہابیاں آپ نے فرمایا میرا مسلک یہ ہے میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح
کیا مطلب؟ اگر کوئی کافر کہے منع نہ کرے، اگر کوئی کافر کہے منع نہ کرے، اگر کوئی کافر کہے منع نہ کرے، اور خود کہیں گے نہیں ہم خاموش ہیں. توجہ، ایک دوسرا فتویٰ سناؤں. سبحان اللہ. ابے جی یزید نو کافر کہندے جے تہاڈا کی بنے گا؟ تہاڈا ہے کی بنے گا؟ میں کہ جڑا انہاں دا بنے گا ساڈا بھی بن جائے. فرمایا ضرور یزید ہمراہ یعنی یزید جڑے یزید دے نال سن، یعنی جو ان مظالم ملعونہ میں جڑے ظلم ہوئے نے اہل بیت تھے، صحابہ اکرام تھے، اس کے ممد و معاون تھے، جڑے نال مدد کر دیں، ضرور خبیث اور مردود تھے. اور کافر اور ملعون کہنے میں اختلاف ہے، لعنت پانچ کافر کہنے سے اختلاف ہے. ہمارے امام کا مذہب سکوت ہے، اور جو انہیں کافر کہے لعنتی کہے وہ مورد الزام نہیں ہے، اس پر کوئی اعتراض. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ اعلیٰ حضرت صاحب. یہ اعلیٰ حضرت کا ہے. ایک شیخ صاحب کی گل سنا رہے ہیں، بولو. آپ نے کسے آکھے؟ آپ نے فرمایا، سناواں؟ بولو توجہ نہ بولو. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا، بعض کہتے ہیں شیخ صاحب اے کون ہے، اے کون ہے، اے کون ہے؟ جدو مدارج النبوت لکھی نا سیرت مصطفیٰ تے کتاب، ایک رات چ میرے نبی نے 100 باری زیارت کرائی، ایک رات 100 باری. وہ فرماندے نے بعض کہتے ہیں کہ امام حسین کا قتل کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ نفس مومن کا ناحق قتل کرنا کبیرہ ہے. نہ کفر اور لعنت کافروں کے ساتھ مقصود ہے، بھی کفر نہیں ہے، لعنت یزید نہیں کرنی چاہیے. فرمایا بعد ان کہہ دیں کہ آپ پتہ کی فرما رہے ہیں، ایسے کلام والوں پر کے حال پر افسوس، ایسے کلام کرنے والوں کے حال پر افسوس ہے کہ ان کو نبی پاک کے کلام پاک پر نظر نہیں ہے. کیا وہ حدیثہ نہیں جان رہے؟ یہ بغض و اعانت ایذاء فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے ساتھ رسول اللہ کا بغض و اعانت اور ایذاء ہے، اور وہ بے شک کفر و لعنت اور جہنم میں سزا یاب ہوں گے. سیدہ پاک نو امام حسین نو تکلیف دینا رسول اللہ نو تکلیف دینے، اور جڑا رسول اللہ نو تکلیف دے رب نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. جڑے اللہ رسول نو ایذاء دیون انہاں تے دنیا آخرت تے اللہ دیاں لعنت. خیر حوالے بڑے ہو گئے نے، وقت بھی تھوڑا ہے، حوالے اور بھی پے. میں مبالے دے متعلق تھوڑی جی گل واضح کر دیا. میں جننے مرضی حوالے پیچھے بڑے پے منن والے واسطے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. بول میرے بھی نعرہ تحقیق. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی. آواز ذرا بلند کر کے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. توجہ ہے دے آخری گلاں نے، توجہ نال سنیا. اے پچھلے دناں چ احمد نگر منڈی احمد آباد، توجہ ہے، ایسے ایک مبالہ ہویا ہے. مبالے دا نام دیتا گیا، بڑا شور پایا گیا سی، مبالہ جت گئے. اے تواڈے علاقے چ پچھلے تقریباً سال کو پہلے شاید افضل شاہ صاحب نال ایک مبالہ ہویا سی، وہ بھی جت گئے سن. پتہ ہے جی نا، وہ پرالی تے کھلو کے سدے باہر آؤ، وہ اندر بیٹھے بیٹھے جت گئے. ٹھیک ہے، پتہ ہے نا تہاڈے اس گل دا، وہ تواڈے علاقے دا سی. ایتھے نا ایک ہور بھی جتیا. کیویں؟ ایک انہاں دا بندہ ہے احمد نگر دا ہی انصر وٹو. ٹھیک ہے، ادھر دوسرا نام ہے شبیر صاحب. جڑا شبیر نامی شخص سی انصر وٹو انہاں دا سی جڑا یزید دے ساتھ دیندے. شبیر نامی شخص او دا نہ انہاں نال تعلق سی تے نہ ساڈے نال تعلق سی. غلام جیلانی صاحب ہیں منڈی احمد آباد دے، انہاں دا مرید. خود اس شبیر وٹو دیاں ریکارڈنگاں موجود ہیں. اے شبیر صاحب دی ریکارڈنگاں موجود نے. گل اتھے ہو گئی، اے جویں زبان کھول دے نے بھی اج دے سیدہ نالوں یزید دی ٹٹی تھی. اس بندے نے ایک بیان صرف میرے شیخ محترم کا سنیا. او چوک اجرے چلے دن دستار فضیلت کا تاج پوشی والا ہویا ہے.
وہ بیان آیا سی ہور اس تو علاوہ وہ ساڈے نال کوئی تعلق نہیں سی ایتھے ہن جننے بندے تسی آئے بیٹھے جی بیان سنن واسطے پہلے ملاقات نہ ہوئے وہ بندہ بیان سن کے چلا گیا جدوں اوتھے گیا انہاں جڑی زباناں کھول دینے نہ کھولیں کہ اج دے سجدہ نال یزید دی ترتی تھی وہ آخر وہ دل وچ ایمان سی وہ دے دل وچ ایمان حضور دی آل دی محبت سی وہ دے کولوں رہا میں مختصر گل کر رہا ایک مبالغہ ہو گیا جی انہوں نے آخیا جی تسی غلط شاہ صاحب سے آخر وہ شیعہ نے انہوں نے آخیا کوئی شیعہ نہیں میں پہلے کہہ گیا وہ سانو پہلے تو نہیں جانتا صرف ایک بیان ہے اس گل تے اختلاف پہ گیا مختصر کراں آخر جی اگ بالنے اگ چ وڑنے جیڑا بچ گیا وہ سچا جیڑا چھڑ گیا جھوٹا اگ بل گئی جی اگ بل مبالہ ہو ہوں مبالے تے فیصلہ ہونا سچا کون ہے جھوٹا مبالہ ہو گیا میری گل تے غور کریں انہاں جناب چکیا اپنا جڑا بڑیا سی اسی جت گئے انہاں کیویں جت گئے جی ایک بندہ انہاں دا یہ کہندا ہے ساڈے کول ساریاں ریکارڈنگاں موجود نے ہن وقت نہیں کہ میں ایک ریکارڈنگ ایک کہندا ہے جی شاہ صاحب دا بندہ بڑے یہ ریکارڈنگ شاہ صاحب دا بندہ پہلی بات ہے میں پہلے دس گیا ساڈا ان دا تعلق کنا وہ غلام جیلانی صاحب دا مرید ایک بیان ضرور انہیں سنیا سی اور وہ بڑیا وہ آندا میں سید مراتب علی شاہ صاحب کلے انہاں دی وجہ نہیں میں ہر سید دی وجہ نہ بڑھیا میں ہر سید نو آل رسول سمجھدا ہوں اس دا جملہ بولیا جاندا میں آکھیا میں بڑھیا خیر انہاں آکھیا جی وہ بڑے ایک بندہ انہاں دا کہندا حالانکہ جیڑا دوجا وڑیا ہے او جیڑا دوسرا نال وڑیا انہاں دی طرف او دی اپنی ریکارڈنگ ہے بھی اسی دوویں آ گئے ہن میں تانوں دسنا ہے بھی انہاں جھوٹ کنے مارے آخر تے جڑا نتیجہ ہویا وہ بھی سارے دے سامنے ہو جائے توجہ آندے نے پہلے نہ کہ جو بڑے ہی وہ خود آندا ایسی دوویں بڑے ایک نے آکھیا بڑے ہی نہیں انہاں دا دوسرا بولیا ساڑھے کو لوگ ریکارڈنگ ہے سعد الدین چشتی دا چھوٹا برا انہیں آکھیا جی ان دے دوویں پیر ہی سڑ گئے وہ دے دوویں پیر ہی سڑ گئے نے جڑا شاہ صاحب دی طرف اے میں مسجد چ بیٹھا خانہ خدا ممبر رسول ساریاں گلاں دی ریکارڈنگ موجود میں خانہ وہ دے جی دوویں پیر ایک بولیا انہیں آخیا جی 4.5 منٹ بیٹھے دوجا بولیا منیر شاہ دے نام انہیں آخیا 5.5 تو 7 منٹ بیٹھے خود وڈیرا جڑا ہے نا وڈیرا میں ان کی آنکھا کچھ نہیں آخدا انہیں آخیا جی 8.5 منٹ بیٹھے ایک نے آخیا وڈے ہی نہیں ایک نے آخیا 4.5 منٹ وچ بیٹھا رہا دوجے نے آخیا 5 تو 7 منٹ ساریاں ریکارڈنگاں موجود ہیں تیجے نے آخیا جی سارے تو بڑا سی انہیں بڑا جھوٹ مارنا سی آیا ترتیب ایویں جنہیں 4 منٹ آکھے نے سارے چھوٹا ہے جنہیں 5 تو 7 منٹ آکھے نے وہ کچھ درجہ وہ تتلا ہے جنہیں 8 منٹ آکھے نے وہ سارے کا وڈیرا ہے جنہیں دوویں پیر ساڑ دے وہ دوویں بھرا ہی نے 8 منٹ آنا تے ہو ایڈے جھوٹ شرم نہیں آندی امت رسول نے گمراہ کرنا ہے پھر اگلی گل دنیا چ پہلا ایسا گل نہیں ویکھیا جڑا ایڈا جھوٹا بھی کول بہن والا کدی آندا 8 منٹ پڑے او چپ کر کے کھلوتا ہے اے نہیں آندا بھی استاد جی تیری مہربانی ایڈا جھوٹ نہ مارو میں تواڈے کول ہی کھلوتا مینوں تے پتہ ہے نا میں کنا چر وڑیا یا وڑیا ایڈا جھوٹا قاضی بھی اسی پہلی بار ویکھیا جیڑا کول کھلو کے جھوٹ مراوے اور منبر سارا ایک جگہ تے جلسہ ہو رہا ہے 3 خطیب بیٹھے او سلیم یادش انہیں آخا جی 8 منٹ بیٹھا ہے یادش نے آخا 3 خطیب بیٹھے وجہ کوئی بھی نہیں بولے ابھی ہمارا سیا ایڈا چوٹ توجہ ہے جی پہلی تے گل ہے بھی جے حقیقت تے گل تے ایک کر لو پہلے تے انہاں دی آدھی گل جو دسن لگے سچے کی گل تے ایک کر لو تاکہ سانوں پتہ لگے بھی ایک گل تہاڈی گل ہے
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਣ ਲੋ 100 ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੀ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਸਾੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ 4 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ 7 ਮਿੰਟ 8 ਮਿੰਟ ਵੜਿਆ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ دین ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰਿਸ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪਹਿਲੇ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਅੱਗ 'ਚ ਕਲਿੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਗ ਬਲੀ ਖਲੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਵੜਦੇ ਪੈਣ ਉਸਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ। ਉਸਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ 4 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗ ਬਲੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗ 'ਚ ਵੜਦੇ ਪੈਣੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੜਿਆ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਲੈਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੋਸ਼ਨ ਰੰਗ ਹੋਏ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦੀ ਸੜਿਆ ਹੁਸੈਨੀ ਬਚਿਆ, ਯਜ਼ੀਦੀ ਸੜਿਆ ਹੁਸੈਨੀ ਬਚਿਆ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯਜ਼ੀਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਵੜੇ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਲੂ ਹੋ? ਤਵੱਜੋ 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 ਤਵੱਜੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ, ਆਦੇ ਘਰ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤਵੱਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਖਾਣ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਹਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਲਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਤੀ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹਰ ਮੂਮਨ ਹੁਸੈਨੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, हर हुसैनी मोमिन से हमारा ताल्लुक है। जो जहां भी बसता है हर हुसैनी मोमिन से हमारा ताल्लुक है। जो जहां भी बसता है वो हमारा मोमिन भाई है। हमने अगर उन्होंने आदि महफिल सद्या एक तो इन्हां दा झूठ वाले वेखो किड्डे झूठे ने, ते दूसरा जदों हुसैन दी इज्जत वास्ते बड़े हुसैन दी आल दी इज्जत साडा भरा है, साडा इन्ना ही ताल्लुक जिन्ना तुहाडा ताल्लुक है सारियां दा। इस तो इलावा कोई राफी ताल्लुक नहीं सी, लेकिन हुसैन पाक की इज्जत वास्ते बड़े। असीं आखिया वीडियो विखाओ ना ना विखाई, असीं आखिया चलो फिर असीं तुहानूं विखाऊंगे। तुसीं आंदे जिन्ना सड़ गया उन्हां नूं उत्थे आबादी बलोचां वाली महफिल सद्या, दीपालपुर दे नाल आबादी बलोचां वाली शायद तुसीं जाणदे होवोगे। उत्थे फिर किताबां पासे करा के वीडियो कैमरा उत्ते लवा के सारे मजमे दे सामने दोवें पैरां 'च खड़े करा के विखाया भी एक छाला भी विखा दे, एक छाला अगर कोई विखा दे असीं शिकस्त लिख देंगे। लेकिन मैनू इत्थे कहण दे उन्हां दा ही बंदा मोहम्मद अहमद लवाद जदों उन्हें वेख्या पैर दोवें साफ ने, उन्हें झूठ सारे उधरले सुने हुए उठ्या, उन्हें कोल रिहा नहीं गया क्योंकि ईमान अंदर होवे ते कदे कदे बंदा बोल ही पैंदा है। मैं सारियां वीडियो मौजूद ने, इत्थे वक्त नहीं मैं सारियां विखावां, जिन्ने वेखनियां होण ए कोल हैंड बाल साडे कोल वेख सकदे जी, या सानू कोई नंबर दे आए तुहाडे WhatsApp नंबर ते भेज। उन्हां दा ही बंदा उठ्या जदों ने हकीकत वेखी, उहदे पैर वेखे ने, उहदे कोल रिहा ना गया, उन्हें आख्या मैं उधरों सारियां गल्लां सुनियां ने, सारियां दे फैसले
تے ادھروں میرے ہم زلف ادھر انعام اللہ نام دا بندہ میرا سانڈو انہیں مینوں دسیا ہے بھی انصر وٹو دے پیراں تے 2 چھالے بنے ہوئے انصر وٹو جڑا یزیدیاں دی طرفوں بڑھیا او دے پیراں تے کنے چھالے بنے نے اے محمد احمد لوہار کہہ رہا ہے جیڑا انہاں دا ہی بندہ سی اور انہاں دے بندے انعام اللہ نے دسیا بھی یار میں ویکھیا ہی انصر وٹو دے پیراں تے 2 چھالے بنے ہوئے کنے 2 چھالے بنے نے جی آنکھوں تے بخاواں ایتھے بخا دیا وجنال بولو انصر وٹو انہاں دی طرفوں بڑھیا سی محمد احمد نامی بندہ بول رہا ہے کہ مینوں انہیں دسیا ہے انعام اللہ نے کہ وہ دے پیراں تے 2 چھالے بنے نے اے وہ دی تصویر ہے جنہیں ویکھنی ہوئے اے پیراں تے چھالے بنے کھلے جے جتھے گول دائرہ لگیا کھلا ہے آ سجے کھبے او دے سارے یزیدی کٹھے ہوئے کھلے اے اجمل منیر شاہ سارے کوئی آکھے نا اور کسے دے پیر نے اونا دے یزیدی بندے نے سارے سجے کھبے کٹھے نے او دے پیراں دی تصویر ادھر ویکھو او دے پیراں دی تصویر ساڈے کول آ گئی کیویں حسین دی عزت واسطے رب نے کھولیا رب فرمایا جے تسی لکاندے ہو تو میں ویکھ تانوں کھولدا کیویں حسین دی عزت واسطے بندہ بڑے انہوں چھالا ایک بھی نہ بنے تے تسی آکھو سارا ہی سڑ گیا تہاڈیاں نوں چھالے بنے پے لکاندے ہو رب کھولیا کھلے ہی پھر توجہ نہیں فرمائی ہن ایتھے نال او دا اقراری بیان محمد احمد دا کہ مینوں انعام اللہ نے دسیا 2 چھالے بنے نال 2 چھالے والی تصویر بھی پئی ہے ہن ایمان نال دسیا جے ساڈے بندے دے پیر بھی ایتھے وچ ہون گے اے اسے وقت دے نے میں مسجد خانہ خدا چ بیٹھا اس وقت دے بلکہ جیڑے دن مبالا ہوئے رات 11-12 بجے دا وقت سی اگلے دن زور تو بعد تقریباً 3 بجے میں سبق پڑھا رہا سا بندہ میرے کول آیا ہے اے جماعت 8 طالب علم سن جڑے میرے سامنے بیٹھے سن مسجد خانہ خدا چ بیٹھ کے گل کر رہے ہیں 9ویں اسد صاحب سپٹا صاحب سن 10واں میں سا اساں 10 بندیاں نے اس بندے دے پیر ویکھے نے 10 بندیاں اس بندے دے پیر ویکھنے مینوں قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے جویں آ پیر صاف نے ایویں دوسرے دن زور ویلے اسی اودے پیر صاف ویکھے اے تصویر اسی مسجد دے اندر اگر کوئی قرآن ساڑے ہاتھ وچ دے اسی چاہ کے 10 بندے اس گل دا حلف دین تیار بیٹھے ہیں کہ اسی دوسرے دن زور وقت اودے پیر خود ویکھے نے ایک چھالا بھی بنیا ہویا نہیں سی جڑا یزیدیاں دا بندہ سی او دے 2 چھالے بھی بنے نے اور انہاں خود مننے نے محمد احمد دے نام بلکہ میں نے کہن دے چھالے دور دی گل نے چھالے پیر دتے وال سجے وال کھبے وال ایک وال بھی سڑیا نظر نہیں آتا حسینیت 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 اور پھر سنو وہ جو گیا ساڑھ راتوں رات پچھوں آیا محکمہ چکن والا پچھوں انہاں 11 بئی تے کال کی تھی ریسکیو والے آئے فوراً علاج کرنا راتوں رات چکیا 4 دن منڈی آمدہ بیان دے اندر بندہ لبے ہی جیڑا انہاں دی طرفوں بڑے ہے بہانا اے بنائی پھرے اسی جت گئے 4 دن کتھے لئی پھرے جے ساڈا بندہ ایک دن بھی جڑا ساڈی طرفوں بڑے ایک دن بھی اپنے علاقے چو غائب نہیں ہویا اوتھے ہی رہا ہے جیڑا انہوں ملدا سی جیڑا انہوں جا کے ملدا سی ویکھدا سی پوچھدا سی اندر ملاقات ہوندی سی او تہاڈا بندہ 4 دن کتھے رہا ہے فرمائی ایڈے جھوٹ اور ریسکیو والے ہو تہاڈا علاج اسی جاننے ہیں تسی فوراً علاج نو پہنچ دے ہو لیکن امت رسول نو برباد دینا کرو انہاں دے علاج لے جاؤ انہاں دے یزید خانے دے اندر جتھے لیکن جھوٹے ہار پوا کے پھر جدوں لوکاں نے مطالبے کیتے بھی ادھروں تے پیر آ گئے نے او تسی بھی وکھاؤ پھر انہاں اگلی چال چلی انہاں کھبا پیر وکھایا
کھبا وکھاندے پھر تصویراں وکھانیاں شروع کرتے کھبے پیر دی سیانے آندے نہ سجی وکھا کے کھبی ٹھوک دینے اگلے انہاں کھبا وکھا کے تے ثابت کر سجا نہیں سی وکھاندے کیوں کہ چھالے بنے سن کھبا وکھانا شروع کر دے کیوں رسول اللہ دے منبر تے بیٹھ کے انج دگا قوم نال انج دگا حالی عالم بھی تسی جے کہ علم بڑا ہے میں کہ چھپ چھپ کر کوئی فرشتیاں دا استاد بھی ہے بنیا پھردا ہاں جی تھوڑا علم سی یہ نکتہ سجدہ آدم کے موقع پر ہوا روشن یہ نکتہ سجدہ آدم کے موقع پر ہوا روشن تکبر ہو تو علم و آگہی سے کچھ نہیں ہاں جی جدو آدم علیہ السلام نے رب نے سجدہ کرایا سی رب نے کھول دیتا سی تکبر والے نہیں چل سکتے پیسہ بڑا ہے جی میں کہ جانا کنا کول پیسہ ہوندا ہے میں کہنا نہیں چاہتا کچھ اس پاسے میں جانا نہیں چاہتا توجہ ہے جی پھر کھبا وکھایا آگے تو پہلے والی ویڈیو تم دس گیا پہلے والی بھی ہے بعد والی پچھلی ہی نہیں وکھاؤندے جی کیوں گل کھل دی ساری کہانی کھل دی پر تسی جنی مرضی لکاؤ ہائے ہائے جنوں رب کھولے وہ چھپے کتوں توجہ نہیں فرمائی خوشبو آ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے توجہ ہے جی سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی جدیدیت کے پھولوں سے جی ہوئے یزید نکلنے خوشبوہاں تے بچن اگاں تو میں اگے تسی دنیا دی تو بائی دے پھر دے اگاں تے تیار رہو والی جا اگے تے چلو اگے بندا اے بھی دس گیا بھی انہیں جھوٹ ساریاں ریکارڈنگاں موجود نہیں 4 منٹ کسے آکے بڑے ہی نہیں ہونے کسے آکے 4 کسے آکے 5 منٹ کسے آکے 7 منٹ کسے آکے 8 منٹ دبو جنہ بار جاتے ہیں توجہ ہے پھر انہاں والے بندیاں جنہاں گوائیاں دتیاں انہاں کسے الفیہ بیان ساڈی بادی بلوچاں دے اندر محفل ہوئی اسے پنڈ دے بندے جنہاں قرآن سر تے رکھ کے گوائی کیسی وچ موجود سن اسیں گواہی جڑی دینے آ اینو کوئی نکال نہیں کر سکدا انہاں دسیا بھی دوویں برابر اکو جنہ وقت رہنے وچ تے او دی تصویر تسی ویکھ لو تے دی ویکھ لو تانوں آپے پتہ لگ جائے توجہ آخے جی مبالغہ ہونا چاہیے ایسی آخے جی ہونا چاہیے پر گل یہ آ جی میں تسی ہن کیتا ایویں نہیں ہونا چاہیے بھی سڑیا ہویا لکا لینا 4 دن نظر ہی نہ ہونے دینا کہ آ کیڑے پاسے اسی تاں آنے ہاں بھی ہن ہر شے دی ویڈیو بندی ہوں مبالغہ کرن لگے بھی کیمرہ لاؤ حضرت تے پوری ایک اصول نال مبالغہ کرو تے پتہ لگے دنیا نو کہ مبالغہ ہویا توجہ ہے اور پھر میں نے کہن دے کدے کسے حکومت دے اندر کافران دی بھی حکومت اگر کدے انج فیصلہ ہویا ہے بھی دوسرے فریق دی گل ہی نہ سنا ہویا ہے وہ جج بیٹھے نے انگریز دا قانون چل رہا ہے وہ بھی تو دوجا فریق نو سد تے لیندے نے پاویں فیصلہ جویں مرضی کرن ایتھے کی ہویا ہے یہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے شبیر صاحب دستے سن میں آن لگیاں جدوں انہاں دا وڈیرا ریسکیو والے آئے سن میں آن لگیاں وچ انہاں فون گیا خبردار انہاں نام ہی نہیں تے لڑائی پے جانی وچ ممی آن لگیاں بھی فیصلہ جو کرنا ہے اتلے آئے نے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تے میں آن لگیاں نہ کورا نہ بھی لڑائی پے جانی کیوں جے دوویں آمنے سامنے ہو جان تے گل تے کھل جی بے شک جو ایجے توجہ نہیں فرمائی پھر سویا کی انہاں 4 دن غازی بنان دی کوشش کی غازی بنائیے لوگوں نے گمراہ کر دے پے لوگ ہستے نہیں پے کیونکہ سنی کوئی یزید دی شان سنے میرا دل اسی کہندے کی اگوں کردے کی یہ منتے نہیں لہذا غازی نو وکھاؤ سامنے آ ساڈا بچ گیا وکھانا پیر نہیں وکھانے ہوندے جے وکھانا ہے تے کھبا وکھانا کوشش کیتی پر پتہ نہیں سی بھی پچھوں کی بن گیا پچھوں کلندر پاک دا دھکا لگیا ہے جدوں ایک ہی جلسہ ہویا ہے بادی بلوچاں والے دا فوراً اے حال بن گیا اگوں سویرے پھر اگ بگولے ہوئے پے سارے گالاں کڈی جان
ہاں جی توجہ سارے سانو گالاں کڈن پھر انہاں صاحب لایا بھی ہن ڈرامہ چلدا نہیں انہاں نوں آدے کری چھڈ گئے 4-5 دن بعد پھر کی ہویا وہ علاج ہویا ہی ہونا صاحب ظاہر انہیں دن جو غائب رہا ہے پھر کی ہویا کل پھر وہ شبیر نامی شخص پرسوں نے کلپ چلایا اپنی مرضی نہ سارے مشورہ نہیں کیتا انہیں آکھیا بھی نہیں ماندے یہ نہیں ماندے جڑا ادھروں وڑیا سی انہیں آکھیا نہیں ماندے میں پھر چیلنج کر جوید وٹو انہیں نہ لیا تے انصر وٹو اگر نہیں ماندے جتے آجو آدھے پیو دے جتے میرے پھر آگے جواب اے نہ پھر کال کوئی 100-150 بندہ کٹھا کیتا اوتھے پہنچ گئے مختلف خبراں نے میں جویں خبراں پہنچیاں میں جان کراں اسی کول نہیں ایک نے سانو فون وچ دسیا ہے اوتھوں دا سیف اللہ نام دا بندہ ہے انہیں ساڑے کسی بندے نو آکھیا بھی اینو تمکیاں دتیاں جا رہی ہیں اسی تینوں پولیس نو بھجا دینا چپ کر دیا پہلے گئے نے کہ جی اسی مبالغہ کرنا ہے وہ نکل آیا پنڈ دے وچ کار کھلو کے او دا کلپ موجود ہے کل دا انہیں آکھیا شبیر او دے لفظ شبیر حسین حاضر 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ بندہ لانتی ہوئے جڑا آگے چلا جائے انہیں اگوں نکل کے یہ گل کر اینا صاحب لائے بھی اسی ڈرامن آئے سے ڈریا نہیں وہ پھر تو ایویں نہیں تیرنا سی آگے چپاڑ دیا سی تیرنا ایویں نہیں آگے چپاڑ دیا تم مراتب شاہ صاحب نے ساتھ تیرے پیچھے آ کے جدوں پہلی بار بڑے سا جو لے انہوں نے پیچھے ٹھلیا سا جی توجہ نہیں فرمائی اسی تیرنا ایویں نہیں پاڑ دے آگے چھو مراتب شاہ صاحب ساتھ اسی سارے کٹھے ہو کے آئے کھلے ہاں وہ بھی سارے کٹھے ہو کے آمن تیرے پیچھے کھلون آ کے پھر سوال ہے ابھی پہلی باری وڑن لگے انہوں نے پیچھے ٹھلیا سا توجہ نہیں فرمائی نالے دوسری بات میں مراتب شاہ صاحب نے گل جو کرنی ہے تو منڈی احمد آباد آن دی کیڑی لوڑ تو اجرے جی بیٹھے تسی اجروں چل کے بڑے میں لینا ہے جی توجہ نہیں فرمائی لیکن پھر انہوں دبا کے اینا صاحب لایا بھی کام خراب ہے میں نے یہ نہیں پتا بھی پولیس منگوائی کنی ہے جدوں وہ اگوں نکلے آئے اس تو بعد پولیس آ گئی بڑا پاجو سارے یہ انہوں پتا نہیں پولیس نو آپ ہی فون کیتا نے کنے کیتا ہے بھی کام خراب ہو گیا جان چھڑواؤ کل ساری دیہڑی دوبارہ ذلیل ہو کے پورے 100-150 بندہ وہ کلیا بندہ سی انہیں انہوں نے ایک نہیں سنی انہیں آکھے میں تیار کھلوتا ہوں تو میں آگے جوڑنے واسطے تیار سونے عزتاں جنہیں لب دیاں میں فنکاریاں نال نہیں لب ہر شے اے جڑی میں بیان کیتی ہے میں ایک گل بھی آدھے کلوں نہیں کیتی میری جڑی گل تے تساں دلیل لینی ہوئے اسی انہاں دی ریکارڈنگ دیں ساڑھے کل ہر ریکارڈنگ موجود ہے تو میں صرف انہاں کہنا چاہنا جو مرضی کر لو تسی جنہاں نو رب نے عزت دیتی ہے انہاں نو عزت لبنی جنہاں نو رب نے ذلیل کرنا انہاں ذلیل نہ کسی دنیا دار دیتی عزتاں لب دیں نہ ذلتاں لب دیں عزت و ذلت سب اسی کے قبضہ اختیار میں ہے وہ جس کو دے گا اسی کو ملے گی میں ایک جملہ رہ گیا آخر جی سیدان دا ہونا دے نے سید جڑا آکے آکھے نا میں سید ہاں ایویں نہ مننے آنا شجرہ ویکھو شجرہ ویکھو شجرہ انہوں آکھو آدھا شجرہ پیش کر میں آکھیا توڑے دل پتہ نہیں کیویں دے اعلیٰ حضرت شجرہ پوچھ دے ہوندے سن اعلیٰ حضرت دی پالکی چان لگے 4 بندے ایک سید سی ویچ بس چاہ کے موڑیاں تے رکھی تھوڑا جا سفر کیتا ہے اعلیٰ حضرت میں رکھ دیو تھلے رکھی آپ تھلے اتر آئے فرمایا دسو توڑا ہی سید کیڑا ہے ہون کسے دسیا نہیں سی میں سید ہاں پالکی چاہیے موڑیاں تے کیونکہ اہل سنت دا امام جو سی اللہ تعالیٰ نے انی فراست دکھری سی آپ نے فرمایا پالکی تھلے رکھو تھلے رکھی گی فرمایا دسو توڑا ہی سید کیڑا ہے ہاتھ بان کے عرض کردہ سونے میں فرمایا چل ان تو ویچ بے میں تینوں اپنے موڑیاں تے چاہاں گا آخر شجرہ ویکھو میں کہ اللہ حضرت شجرہ ویکھے سی اللہ حضرت وہ کیڑی شے نے دسیا میں نو پالکی نو میری نو موڑا دین والا سید ہے وہ دل تے بنا لو اللہ حضرت والے جدو اللہ حضرت والے دل بن جان گے تانوں شجرے ویکھن دی لوڑ نہیں تہاڈا اندر بول بول کے دسے دا نبی دا سچا پتر پیا ہوندا ہے تہاڈے دل وچ یزید وڑ گیا ہن تانوں سیداں دی پہچان نہیں کر سکتے اس واسطے گل بہت لمبی ہو گئی ہے میں اتنا ہی لفظاں تے اپنی گل نو مکانا
جنیاں گلاں کیتیاں نے حوالہ جا سارے کول اور بھی موجود نے اگر کسے اے جڑیاں میں گلاں مبالے دے متعلق کیتیاں نے کسے گل تے دلیل دی لوڑ ہوئے ریکارڈنگاں موجود نے اسی چلے جائیے تے کوئی صفدر صاحب یا انہاں چوں کسے نے رابطہ کر لے ساڈے نال رابطہ کرن واٹس ایپ نمبر دین ہر شے تے پہنچا دیں اسی ایویں نہیں آکھنا کافر ہو گئے نے دلیل کوئی پتہ نہیں ایویں دی دلیل نہیں دینی ایویں دی گل نہیں کرنی جے دلیل ہی کوئی نہ ہوے گل لو کرو کہ قبر دے نہیں تک اون دے ذمہ دار بھی رہو یار زندہ صحبت باقی واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ